يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک طاق کی سی ہے جس میں ایک چراغ ہو، وہ چراغ شیشے کے شمعدان میں ہو، وہ شیشہ ایسا ہو گویا ایک چمکتا ہوا روشن ستارہ ہے۔ وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک درخت سے روشن کیا گیا ہو جو نہ مشرقی ہو اور نہ مغربی۔ اس درخت کا تیل ایسا ہے کہ قریب ہے کہ وہ از خود بھڑک کر روشن ہو جائے، خواہ اسے آگ کا شعلہ نہ بھی چھوا ہو۔ یہ نور علی نور ہے۔ اللہ اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا دائمی علم رکھنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم نظیر، آج کا پروگرام ریڈیو احمدیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اظہر احمد صاحب کے ساتھ کنٹرولز پہ۔ سامعین، آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شب رات 9 سے 11 بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد اپنے سامعین کے سامنے اسلام اور احمدیت کا تعارف پیش کرنا، اور اسی طرح ان سوالات کا جوابات دینا جو آپ کے ذہن میں آئیں۔ یہ سوالات اسلام سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں، جماعت احمدیہ سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ جوابات جو ہیں ہمارے پروگرام میں ہماری جماعت سے مختلف علماء تشریف لا کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان محترم ناصر محمود بٹ صاحب تشریف فرما ہیں۔ ناصر صاحب، آج کے پروگرام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم کرم صاحب، خاکسار عبدالنور عابد۔ ناصر صاحب کا غالباً ابھی کنیکشن میں کچھ کمی ہے۔ جی السلام علیکم اگر کرم صاحب اس صاحب کو دیکھتے ہیں، اتنی دیر میں ناصر صاحب کا تعارف اور باقی پروگرام کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے تعارف رکھ دیتا ہوں۔ ناصر صاحب نے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی، اس کے بعد مختلف ممالک میں مختلف خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ آج کل ان کی تقرری لندن اونٹیریو میں ہے، جہاں یہ بطور مشنری جماعت احمدیہ کے خدمات انجام دیتے ہیں، ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا طریقہ ایسے ہوتا ہے کہ پہلے ہمارے معزز مہمان جو ہیں وہ آپ کے سامنے اپنے افتتاحی کلمات رکھتے ہیں۔ اس دوران ہم آپ کی کالز نہیں لیتے اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جو افتتاحی کلمات ہیں ان کو آپ سنیں۔ اس کے بعد افتتاحی کلمات کے بعد پھر ہم اپنے اسٹوڈیوز کی لائنیں کھول دیتے ہیں، جس میں آپ میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ کے سوال ہوتے ہیں اور ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان کے جواب ہوتے ہیں۔ میری تصحیح کی گئی ہے کہ ناصر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ نہیں ہیں، لیکن ہمارے ساتھ عبدالنور عابد صاحب تشریف فرما ہیں۔ عبدالنور عابد صاحب، آج کے پروگرام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ۔ عبدالنور عابد صاحب ہمارے پروگرام میں سامعین باقاعدگی سے آتے ہیں۔ یہ ان نوجوانوں میں سے ہیں جنہوں نے کینیڈا میں آ کے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی، اور پھر جامعہ احمدیہ کینیڈا سے فارغ التحصیل ہوئے اور اب جامعہ احمدیہ کینیڈا میں ہی بطور پروفیسر کے خدمات انجام دیتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں باقاعدگی سے یہ تشریف لاتے ہیں، ہر مہینے ان کا کم از کم ایک پروگرام ہوتا ہے، اور آپ کے سوالات جو ہیں ان کے جوابات جو ہیں یہ دیتے ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ گفتگو کا طریقہ پہلے افتتاحی کلمات کا ہوتا ہے، تو اس کے لیے میں درخواست کرتا ہوں عبدالنور عابد صاحب کو کہ آپ کے سامنے آج کے پروگرام کے افتتاحی کلمات رکھیں۔ جی عبدالنور عابد صاحب، بسم اللہ۔ جی جزاکم اللہ۔ مکرم صاحب انشاءاللہ ناصر بٹ صاحب کچھ دیر میں جوائن کر لیں گے، تو اس کے بعد سے پھر خاکسار اور محمد اور موسیٰ صاحب۔ آپ کے ساتھ موسیٰ صاحب بھی تشریف جی فرما ہیں۔ جی بالکل۔
جی سامعین، محمد موسیٰ صاحب ہمارے ایک اور محترم مہمان ہیں. یہ پاکستان سے تشریف لائے ہیں. پاکستان سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد جامعہ کے وہاں پہ پڑھاتے رہے ہیں، اور اب یہ کینیڈا میں جو جامعہ احمدیہ کینیڈا ہے اس میں بطور پروفیسر کے خدمات انجام دیتے ہیں. موسیٰ صاحب، آپ کو بھی آج کے پروگرام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جزاک اللہ مکرم صاحب. جی بہت شکریہ. جی عبد النور عابد صاحب، آپ کے افتتاحی کلمات. جی جزاکم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ مکرم صاحب آپ نے تعارف کروایا ہے، ہم اپنے پروگرام میں خاص طور پہ جو مہینے کا آخری اتوار ہوتا ہے عموماً، اس میں ہم کتب مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے سے کچھ باتیں سامعین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور آج کے پروگرام میں بھی، آج کے اتوار میں بھی ہم شروع اس پروگرام سے کریں گے. اس کے بعد پھر جیسے جیسے سلسلہ چلے گا تو انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. ٹھیک ہے. سامعین، جماعت احمدیہ پہ جو خود ساختہ اعتراضات کیے جاتے ہیں یا الزام دیے جاتے ہیں، ان میں کسی قسم کی جو سچائی ہے وہ موجود نہیں ہوتی. ایک قسم کا اعتراض جو آج کل اٹھایا جا رہا ہے وہ قرآن کریم کی تحریف سے متعلق ہے، اور اتنا گھناؤنا الزام ہے جماعت احمدیہ پہ کہ جماعت احمدیہ قرآن کریم کو تحریف کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اور اس قسم کے الزامات دے کر، اعتراضات دے کر ایک وقتی طور پر ایک جوش ابھارا جاتا ہے مسلمانوں میں، جس کے نتیجے میں مختلف قسم کے فساد ہوتے ہیں. ہمارے احمدی اپنی جانوں سے جاتے ہیں، اور مختلف قسم کے جو فسادات ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہرحال جماعت احمدیہ کا جو سٹینس ہے، جو عقیدہ ہے، وہ یہی ہے کہ قرآن کریم کا ایک شوشہ بھی نہیں بدلا. قرآن کریم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اسی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور اسی کی ہم تلاوت بھی کرتے ہیں. گزشتہ 2 جمعوں سے ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز بھی اسی موقع پر یا اسی موضوع پر کہنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو جماعت احمدیہ کے بانی ہیں، ان کی تحریرات میں سے قرآن کریم سے متعلق جو تحریریں ملتی ہیں ان کو اپنے خطبے میں شامل کرتے ہیں. آج کے اس پروگرام میں بھی ہم ریڈیو احمدیہ کے جو سامعین ہیں ان کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض تحریریں رکھیں گے، جن سے ہمارے سامعین کو پتہ لگے گا کہ جماعت احمدیہ کے نزدیک قرآن کریم کا کیا مقام ہے، قرآن کریم کا کیا رتبہ ہے. تو اس میں میرا ساتھ موسیٰ صاحب بھی دیں گے. موسیٰ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیسے کہ ابھی ذکر ہوا کہ مخالفین کی طرف سے اور غیر جماعت احمدیوں کی طرف سے ایک بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے اور ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں جماعت احمدیہ تحریف کرتی ہے. تو اس حوالے سے پہلی بات تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جماعت احمدیہ کیا کے پر جو الزام ہے، کوئی حقیقتاً بھی یہ حیثیت نہیں رکھتا اور یہ اس چیز کی کسی کو استطاعت نہیں کہ وہ قرآن کریم میں تحریف کر سکے. اللہ تعالیٰ نے خود اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ یقیناً ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو جس کی حفاظت خدا تعالیٰ خود کر رہا ہو اس میں تحریف کہاں ہو سکتی ہے؟ اور در حقیقت جماعت احمدیہ کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کریم کی حفاظت کی خاطر ہی مبعوث کیا، جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لیا اور ایک نبی کو اس زمانے میں دوبارہ مبعوث کر کے بھیجا کہ وہ قرآن کریم کی جو مخفی خزائن ہیں جو دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہو گئے ہیں اور قرآن کریم کی تعلیمات سے جو دنیا دور ہو گئی ہے اس کو واپس لے کر آئے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے جو غیر جماعت دوست ہیں وہ احمدی احباب کے اوپر مقدمے بھی کر رہے ہیں اور ان کو تکلیفیں بھی پہنچا رہے ہیں. ابھی گزشتہ چند ماہ قبل ہمارے وہاں پر ایک حافظ قرآن اور مربی سلسلہ مکرم مبارک احمد صاحب ثانی کو پولیس نے گرفتار کیا اور اس وقت بھی وہ قید و بند کی صعوبتوں میں برداشت کر رہے ہیں، اور صرف اس بات پر کہ جی یہ قرآن کریم کی تحریف کرتے ہیں. حالانکہ بالکل غلط بات ہے. قرآن کریم
کہ جتنے بھی قرآن کریم کے نسخے چھپے ہوئے ہیں جماعت احمدیہ کی طرف سے وہ سب کے سب alislam.org کے اوپر موجود ہیں. احباب کرام سب تمام احباب جو ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ ان نسخوں کو alislam.org پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. قرآن کریم کے انگریزی تراجم موجود ہیں, قرآن کریم کے اردو تراجم موجود ہیں. اس طرح جماعت احمدیہ نے جو قرآن کریم کی خدمت کی ہے اور وہ سب خدمت اسی وجہ سے کی کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جماعت کو چلایا کہ قرآن کریم کا کیا مقصد ہے, قرآن کریم کس طرح ہدایت دیتا ہے, یہ چیزیں بتائیں. اور پھر خلافت احمدیہ کی رہنمائی میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ نے 70 سے زائد زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا اور قرآن کریم کی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا اور ہر شخص کے لیے آسانی پیدا کر دی کہ وہ ترجمہ پڑھ کر قرآن کریم کو سمجھ سکے اور آسانی سے اس کے اوپر عمل کر سکے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے کلام میں, تحریرات میں بھی, منظومات میں بھی اور آپ کے ملفوظات میں بھی بے شمار اقتباسات ہیں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کے متعلق بیان فرمائے. یہاں تک کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ایک تصنیف اعجاز المسیح جو ہے, جو حضور نے سورہ فاتحہ کی صرف تفسیر بیان فرمائی ہے, وہ سینکڑوں صفحات پر مشتمل ہے. سورہ فاتحہ کی صرف 7 آیات ہیں, لیکن اس کی جو تفسیر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی وہ سینکڑوں صفحات پر مشتمل ہے. پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ الخیر کلہ فی القرآن, کہ تمام کی تمام بھلائی جو ہے وہ قرآن میں ہے. حضور فرماتے ہیں, میں آپ کے سامنے وہ اقتباس بھی رکھ دیتا ہوں جو کشتی نوح کا ہے اور روحانی خزائن کی جلد نمبر 19 صفحہ 26 اور 27 پر ہے. حضور فرماتے ہیں کہ تم ہوشیار رہو اور خدا کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت کے برخلاف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ. میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کے 700 حکم میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے. حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولیں اور باقی سب اس کے ذل تھے. سو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کرو, ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو, کیونکہ جیسا کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ الخیر کلہ فی القرآن, کہ تمام قسم کی بھلائیاں قرآن میں ہیں, یہی بات سچ ہے. افسوس ان لوگوں پر جو کسی اور چیز کو اس پر مقدم رکھتے ہیں. تمہاری تمام فلاح اور نجات کا سرچشمہ قرآن میں ہے. کوئی بھی تمہاری ایسی دینی ضرورت نہیں جو قرآن میں نہیں پائی جاتی. تمہارے ایمان کا مصدق یا مکذب قیامت کے دن قرآن ہے, اور بجز قرآن کے آسمان کے نیچے اور کوئی کتاب نہیں جو بلا واسطہ قرآن تمہیں دے سکے, جو بلا واسطہ قرآن تمہیں ہدایت دے سکے. خدا نے تم پر بہت احسان کیا ہے جو قرآن جیسی کتاب تمہیں عنایت کی. میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ کتاب جو تم پر پڑھی گئی اگر عیسائیوں پر پڑھی جاتی تو وہ ہلاک نہ ہوتے, اور یہ نعمت اور ہدایت جو تمہیں دی گئی اگر بجائے توریت کے یہودیوں کو دی جاتی تو بعض فرقے ان کے قیامت سے منکر نہ ہوتے. بس اس نعمت کی قدر کرو جو تمہیں دی گئی, یہ نہایت پیاری نعمت ہے, یہ بڑی دولت ہے. اگر قرآن نہ آتا تو تمام دنیا ایک گندے مضغے کی طرح تھی. قرآن وہ کتاب ہے جس کے مقابل پر تمام ہدایتیں ہیچ ہیں. تو سامعین کرام, حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تمام تحریرات, تمام کے تمام ملفوظات اور تمام کا تمام منظوم کلام جو حضور نے نظموں کی صورت میں بھی تحریر فرمایا, وہ سارا کا سارا قرآن کریم کے تابع اور قرآن کریم کی ایک ایک آیت کی تفسیر کرنے والا ہے اور قرآن کریم کے مضامین کو کھولنے والا ہے. جیسا کہ خود خدا تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ مسیح موعود کو مخاطب کر کے کہ الخیر کلہ فی القرآن, تو وہی خیر جو ساری کی ساری قرآن کریم میں نازل ہوئی ہے, وہی خیر جو ہے وہ روحانی خزائن کے ذریعے سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے دنیا تک پہنچائی. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو کس طرح اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کو کس طرح آگے پھیلاتے ہیں اور دنیا تک پہنچاتے ہیں. جب بھی قرآن کریم کی توہین کا معاملہ آتا ہے, عبد النور صاحب, جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی کچھ سالوں سے ایک بار ایک شوشہ اٹھتا ہے غیر مسلموں کی طرف سے کہ جی ہم قرآن کریم جلا دیں گے, یا قرآن کریم کی توہین ہوتی ہے یا قرآن کریم کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں,
تو اس میں جماعت احمدیہ سب سے پہلے مقابل پر آتی ہے ہمیشہ. بالکل اور جماعت احمدیہ کے جس ملک میں یہ ایسے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، جماعت احمدیہ کے نمائندگان وہاں جاتے ہیں، پریس سے بات کرتے ہیں اور قرآن کریم کی عظمت اور قرآن کریم کی شان کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو جس کو تم حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہو اس کے اندر تو یہ مضامین بیان ہوئے ہیں اور یہ تعلیمات اس میں دی گئی ہیں. تو دیکھو قرآن کی طرف ہمیں خود آنا ہے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اور تب ہی جو ہے وہ دنیا میں امن پیدا ہو سکتا ہے، اور دنیا کے امن کے واحد ذریعہ جو ہے وہ قرآنی تعلیمات پر عمل درآمد ہے. یہاں پر میں حضرت اقدس مسیح موعود السلام کی ایک منظوم کلام میں سے کچھ اشعار ہیں جو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ نور فرقاں ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا، پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا، حق کی توحید کا مرجھا ہی چلا تھا پودا، ناگہاں غیب سے یہ چشمہ اسفا نکلا. یا الہی تیرا فرقاں ہے کہ ایک عالم ہے، جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا، سب جہاں چھان چکے ساری دکانیں دیکھیں، میں عرفان کا یہی ایک ہی شیشہ نکلا. کس سے اس نور کی ممکن ہو جہاں میں تشبیہ، وہ تو ہر بات میں ہر وصف میں یکتا نکلا. پہلے سمجھے تھے کہ اس کے موسیٰ کا عصا ہے فرقاں، پھر جو سوچا تو ہر ایک لفظ مسیحا نکلا. ہے قصور اپنا ہی اندھوں کا وگرنہ وہ نور، ایسا چمکا ہے کہ صد نیر بیضا نکلا. زندگی ایسوں کی کیا خاک ہے اس دنیا میں، جن کا اس نور کے ہوتے بھی دل آما نکلا. تو یہ مسیح اسلام نے اپنے اردو کلام میں بھی، فارسی کلام میں بھی اور عربی کلام میں بھی قرآن کریم کی بے شمار خوبیاں اور اوصاف بیان فرمائے ہیں، جو ان شاء اللہ تعالیٰ آگے آپ کے سامنے ہم ساتھ ساتھ پیش کرتے چلے جائیں گے. جزاکم اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ جی. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ، جس میں ابھی آپ کی خدمت میں محترم عبد النور عابد صاحب اور ان کے بعد محمد موسیٰ صاحب نے افتتاحی کلمات رکھے آج کے موضوع کے حوالے سے. سامعین، آپ کو اب دعوت اپنے سوالات کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں. سوال پیش کرنے کے لیے ایک سے زیادہ طریق ہیں. پہلا طریق ہے کہ اگر آپ ٹیلی فون کے ذریعے فون کرنا چاہیں یا اپنا سوال پیش کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر ہے 416-410-6522 416-410-6522. اگر آپ ای میل کے ذریعے اپنا سوال شامل کرنا چاہیں تو ہمارا پتہ نوٹ کیجئے، QA یعنی کوسچن آنسر @voiceofislam.ca QA یعنی کوسچن آنسر @voiceofislam.ca. یہ پروگرام سامعین FM 100.7 پہ رات 9 بجے سے لے کے 11 بجے تک ٹورنٹو کے علاقے میں نشر ہوتا ہے. اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ نشریات صاف نہیں آ رہی، یا آپ کسی عزیز، کسی پیارے کو یہ پروگرام سنانا چاہتے ہیں، تو یہ پروگرام آن لائن بھی سنا جا سکتا ہے. voiceofislam.ca ہمارا ویب کا پتہ ہے، voiceofislam.ca، جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام بلکہ سابقہ پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہمارے سامنے اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں جس کے ساتھ وہ کوئی حوالہ پیش کرنا چاہیں، تو حوالے کے لیے آپ آن لائن نہ آ کے حوالہ لکھوائیں. اگر آپ فون کر رہے ہیں تو اظہر احمد صاحب کنٹرول پہ ہیں، ان کو لکھوا دیجئے اور وہ آگے پڑھ دیں گے. اور اگر آپ ای میل کر رہے ہیں تو ای میل میں ہی اپنا حوالے کا ذکر کر دیجئے. میں خود چونکہ ای میل دیکھتا ہوں، اس لیے میں وہ حوالہ جو ہے ہمارے اپنے معزز مہمانوں کے سامنے رکھ دوں گا. اسی طرح 1 منٹ کا دورانیہ ہم اپنے سامعین کو دیتے ہیں کہ اس کے اندر آپ اپنا سوال پورا کیجئے. اگر سمجھیں کہ جو جواب دیا گیا ہے اس میں کوئی مزید وضاحت کی ضرورت ہے، یا کوئی آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال آیا ہے، آپ دوبارہ فون کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم 5 منٹ کے وقفے کے ساتھ، تاکہ ہمارے مہمانوں کو سوال کا جواب دینے کا موقع مل جائے. اور دوسرا، اگر کوئی اور دوست کوئی اور سامنے فون کرنا چاہتے ہیں تو ان کا بھی ہم سوال لے سکیں. یہ آپ سے گزارشات ہیں. تو ابھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ابھی کوئی سوال ہمارے پاس، کوئی مہمان شامل نہیں ہوئے ہمارے پروگرام میں، تو جو ہمارے معزز مہمان ہیں ان سے گزارش کہ اپنی گفتگو جاری رکھیں. جی بسم اللہ. جی جزاکم اللہ. موسیٰ صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو پوری زندگی ہے وہ عملی طور پر ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ قرآن کریم کی محبت میں اپنے آپ کو گم کیے ہوئے تھا. بالکل. اور حضور نے شروع ہی سے اپنے جس طرح
حضور کی عادت ہوا کرتی تھی کہ اسلام کی جو عظمت ہے اس کو دلوں میں بٹھایا جائے، اور جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں اسلام پر، قرآن کریم پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، ان کا جواب دیا جائے۔ اس ضمن میں حضور نے مختلف مضامین بھی حضور کے ملتے ہیں، جو سامعین اگر پڑھنا چاہیں تو پرانی تحریریں حضور کی 3 یا 4 مضامین کا ایک مجموعہ ہے، اور روحانی خزائن کی دوسری جلد میں پہلی کتاب کی صورت میں موجود ہے۔ اسی طرح موسیٰ صاحب، جو حضور کی پہلی باقاعدہ تصنیف تھی براہین احمدیہ، اس کا اگر ہم تھوڑی سی دیکھیں، اس کے ٹائٹل صفحے کو اگر دیکھیں تو اس کے ٹائٹل صفحے پہ لکھا ہے، اس کا جو عنوان ہے کہ البراہین الاحمدیہ علی حقیقت کتاب اللہ القرآن والنبوۃ المحمدیہ۔ بالکل، کہ کتاب کس کے بارے میں ہے؟ قرآن کریم کی حقیقت، اس کے سچ ہونے کے بارے میں حضور نے دلائل پیش کیے ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو دلائل ہیں وہ حضور نے پیش کیے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ سامعین اس میں دلائل ہیں، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف جو مذاہب ہیں ان کو یہ چیلنج بھی دیا کہ یہ دلائل جو میں نے قرآن کریم سے لکھ کر اس کتاب میں شائع کیے ہیں، آپ لوگوں کو یہ چیلنج ہے کہ اس کے برابر، یا پھر حضور نے فرمایا کہ برابر نہیں تو 1/2، 1/3، 1/4، بلکہ 1/5 تک حضور نے فرمایا کہ اس کا مقابلہ کریں، اور اپنی جو مذہبی کتابیں ہیں ان سے اس کا جواب دینے کی کوشش کریں۔ اور اس وقت بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے سامنے کوئی نہیں آیا، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کہ جس طرح جماعت احمدیہ خدمت کر رہی ہے، جیسے موسیٰ صاحب نے بھی کچھ دیر پہلے بتایا کہ 70 سے زائد زبانوں میں خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ تراجم کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو سلیکٹڈ ورسز ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ ہیں، اور مختلف زبانوں میں، مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں پہ جماعت احمدیہ خدا تعالیٰ کے فضل سے مضبوط ہے اور نظام قائم ہے، وہاں پہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہاں کی لوکل زبانوں کے اندر بھی قرآن کریم کی مختلف آیات، مختلف اس کی جو حصوں کو ترجمہ کر کے ان کی زبان میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ تو یقیناً یہ جماعت احمدیہ کا ایک خاصہ ہے، اور یہ صرف خدا تعالیٰ کا فضل ہے سامعین کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت ہے وہ جماعت احمدیہ کے حصے میں ڈالی ہے۔ ضرور آپ نے براہین احمدیہ کا ذکر کیا، اب یہ وہ تصنیف ہے جس کے متعلق مولوی محمد حسن بٹالوی نے ایک بہت بڑا زبردست ریویو دیا کہ یہ ایسی تصنیف ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں لکھی گئی ہے عالم اسلام میں، تاریخ اسلام میں۔ تو غیروں نے بھی اس چیز کو مانا کہ قرآن کریم کی خدمت حضرت مسیح اسلام نے کس طرح کی۔ مگر کچھ کالرز ہیں شاید ہمارے پاس؟ جی مکرم صاحب، 2 کالرز ہیں ہمارے پاس، اگر آپ ان کو لے لیں۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ 2 مہمان ہیں۔ پہلے جو ہیں وہ مظہر بیگ صاحب ہیں، ان کی کال لیتے ہیں۔ مظہر بیگ صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ، آپ ایئر پہ ہیں، بات کیجئے۔ جی السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج قرآن پاک کے برکت کے بارے میں، سچائی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو آپ کئی دفعہ اپنے خطاب میں کہتے ہیں مسیح موعود، مطلب وعدہ کیا ہوا مسیح، تو وہ کوئی قرآن پاک میں لکھا ہو کہ حضرت مسیح نے کوئی دوبارہ آنا ہے؟ کوئی ایسا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا؟ کوئی آپ اس کو کوئی ریفرنس دیں گے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مظہر صاحب آپ کا۔ اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں، فاروق صاحب ہیں لائن 1 پہ۔ فاروق صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ بات کیجیے۔ جی وعلیکم السلام۔ ابھی موسیٰ صاحب نے ذکر کیا تھا کہ قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ نے ذمہ لیا، اور اس کے بعد آپ نے ذکر کیا کہ جی جو احمدیہ کے بانی ہیں ان کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ حفاظت کرے۔ پہلی تو بات یہ مجھے بات سمجھ نہیں ہے، جب اللہ نے وعدہ لے لیا تو باقی کبھی کسی کے ذمہ یہ رسپانسبلٹی لگائی نہیں ہے، میں نے جتنا پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ جب نبی باقی کتابوں کا ذکر کیا جائے تو اس میں آخری نبی کا ذکر ہوتا ہے۔ جب آج صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو چکا نبی آنے کا، آخری ہے، خاتم المرسلین ہے، اور اس میں آیت بھی ہے قرآن کی کہ بھئی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے آخری نبی
اور خاتم الرسول ہیں. تو اس کے بعد پھر ان کا رسول بننے کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے اور یہ کس حیثیت سے خود کو رسول کہتے ہیں؟ کیونکہ رسول بہت شکریہ. ہاں جی بہت شکریہ فاروق صاحب آپ کا. آپ پروگرام میں شامل ہوئے اور آپ نے ہمارے جی سوال شامل کیا. ناصر محمود بٹ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو گئے ہیں. ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ربی صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکرم صاحب. جی بہت شکریہ پروگرام میں وقت نکال کے شامل ہونے کا. جی اب یہ ہمارے پاس 3 سوال ہیں. عبد النور عابد صاحب سے شروع کرتے ہیں کیونکہ وہ پروگرام شروع انہوں نے کیا تھا. جی عبد النور عابد صاحب آپ اس کا جواب دینا پسند کریں گے یا موسیٰ صاحب یا میں ناصر صاحب کے سامنے رکھوں؟ جی میں کوشش کرتا ہوں شروع کرنے کی. بعد میں جو میرے دوست ہیں وہ انشاءاللہ اس میں حصہ ڈال لیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ ان سوالات کے بعد خاکسار تو اسٹوڈیو سے اجازت لے گا. اس کے بعد ہمارے جو استاد ہیں محترم ناصر بٹ صاحب وہ انشاءاللہ پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. جی ٹھیک ہے. قرآن کریم میں جہاں پہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ مسیح موعود کے آنے کا ذکر ہے کہ نہیں, جی سامعین اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ قرآن کریم ہمیں کیا بتاتا ہے, احادیث ہمارے سامنے کیا پیش کرتی ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کتاب تصنیف فرمائی, اس کا نام ہے شہادت القرآن. اور ایک صاحب جن کا نام غالباً عطا محمد تھا, انہوں نے یہ اعتراض حضرت مسیح علیہ السلام کے سامنے کیا کہ وہ احادیث کو نہیں مانتے اور قرآن کریم سے مسیح کے آنے کا ذکر نہیں ملتا. اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے, چونکہ یہ ایک عام فائدے کی بات تھی, حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ کتاب لکھی اور تقریباً کوئی 100 سے زائد کچھ صفحے بنتے ہیں اس کے. سامعین اس کو ضرور پڑھیں, بڑی زبردست اور مزیدار کتاب ہے جس کے اندر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کی روح سے ایک آنے والے کا ذکر کیا ہے. اور نہ صرف یہ کہ ذکر کیا ہے بلکہ حضور نے احادیث کا جو منکرین ہیں ان کو بھی اس کا تطابق کیا ہے, اس لحاظ سے کہ وہ احادیث جو قرآن کریم کے مطالب کو بیان کرتی ہیں, اس کو آگر لے کر چلتی ہیں اور اس کی شان میں اضافہ کرتی ہیں, وہ احادیث وہ چاہے سنیوں کی کتابوں سے ہوں یا چاہے شیعہ مسلک کی کتابوں سے ہوں, وہ دونوں قابل قبول ہیں. اور ایسی احادیث جو چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتی ہو یا ان کی کتابوں میں آئی ہو, جو قرآن کریم کے مضامین کے خلاف ہے, ان کے مضامین کو رد کرتی ہے یا جھٹلاتی ہے, گو کہ وہ اس کے راوی اور اس کا جو متن ہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ نظر آتا ہو, وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک عمومی خلاصے کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے باتیں پیش کی ہیں. جہاں تک مسیح کے بارے میں ذکر ہے, ہمیں بڑی واضح الفاظ میں قرآن کریم میں مختلف آیات سے ایک آنے والے کے بارے میں یا ایک سے زائد بھی ایک جو جسے کہنا چاہیے کہ نبوت کا جو دروازہ ہے وہ کھلا ہونے سے متعلق ہمیں آیات ملتی ہیں, جس میں ایک آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 ہے. پھر اسی طرح بنی آدم سے اللہ تعالیٰ کا جو خطاب ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی رسول آئے اور میری آیات پڑھے تو تم پر واجب ہے کہ اس کی پیروی کرو. اور اسی طرح جب ہم سورۃ جمعہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں ذکر فرمائی ہیں. اور اس کی تشریح میں حضرت سلمان فارسی والی بڑی مشہور ایک روایت ہے حضرت سلمان فارسی سے متعلق, اور بخاری کتاب و تفسیر زیر آیت سورہ جمعہ مذکورہ, جس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں مقرر کی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اس میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں. اور شہادت القرآن کے بارے میں ہی اگر میں سلسلہ لے کر چلوں تو حضور نے اس کے اندر جو مسیح موعود کے آنے سے متعلق احادیث ہیں ان کا تطابق قرآن کریم کی آیات سے کیا ہے, اور وہ تمام کی تمام پیشگوئیاں پوری ہونی اور اس وقت پہ پوری ہونی کہ جب کسی کے آنے کا انتظار کیا جا رہا تھا عملی طور پر. نہ صرف سامعین یہ کہ مسلمان کسی آنے والے کا انتظار کر رہے تھے, بلکہ اگر ہم عیسائی مذہب کی طرف دیکھیں تو وہ بھی ایک آنے والے کا, اپنے منجی کا یا مسیح کا انتظار میں ہیں. اسی طرح اگر ہندوؤں کی تعلیم کو دیکھیں تو وہ بھی کسی کے آنے کے منتظر ہیں. اسی طرح یہود ہیں یا بدھ مذہب ہے, تو یہ تمام کے تمام کسی نہ کسی اعتبار سے کسی آنے والے کے منتظر ہیں.
تو ان تمام چیزوں کو یکجائی صورت میں اگر اختصار کے ساتھ میں بیان کروں تو وہ یہی ہے کہ ایک آنے والے کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے. 3 آیات کی طرف میں نے نشاندہی کی ہے. انشاءاللہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو مزید بھی اس کو باتیں مزید بھی کھل سکتی ہیں. دوستو اس میں ایک چیز مزید اگر ہم ایڈ کر لیں کہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ اگر ان کے ذہن میں یہ آئے گا کہ مسیح موعود کا لفظ کیوں نہیں لکھا گیا لفظی یا اعتبار سے لفظی اعتبار سے، تو یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے اور یہ پہلے سے چلتی چلی آ رہی ہے. جو انبیاء، دیگر انبیاء کی کتب تھیں، صحیفے تھے، تورات، انجیل، زبور، ان میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پیشگوئیاں تھیں اور ان پیشگوئیوں سے وہ بھرا ہوا تھا. اور اس زمانے کے یہود یہ سمجھتے تھے کہ ایک آنے والے وجود کا ذکر ہے اس میں، لیکن جب وہ وجود آیا تو اس کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. تو یہ خدا تعالیٰ کی ایک سنت ہے، چلتی چلی آ رہی ہے. ہر آنے والے کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور پھر خدا تعالیٰ اپنی تائید کے ساتھ، جس کا ہم اپنے ہر پروگرام میں ذکر کرتے ہیں، کہ یہ چیز واضح کر کے دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو تم اس کو مانو یا نہ مانو، لیکن یہ میرا بھیجا ہوا ہے اور میری تائیدات اس کے ساتھ ہیں، اور یہ میرے پیغام کو جو میں نے اس کو دیا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کے کناروں تک پہنچائے گا، اور وہ اس کو پہنچا کر دکھاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو فرض کر دیا، لکھ چھوڑا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے. جی سامعین، میں یہ شہادت القرآن کی بارے میں بات کر رہا تھا. یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 6 کی بالکل آخری کتاب ہے. تو اگر آپ حوالہ چاہیں تو alislam.org جو ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پر جا کے آپ یہ کتاب بڑی آسانی سے لے سکتے ہیں، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ اس قسم کے جو اعتراضات اٹھتے ہیں کہ احادیث کا جو معیار ہے وہ کیا ہونا چاہیے، قرآن کریم میں مسیح موعود کا ذکر، تو تمام کے تمام قرآنی آیات سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا ذکر یہاں پہ کیا ہے. جی جزاکم اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ، جس میں ہمارے ساتھ محترم ناصر محمود بٹ صاحب تشریف فرما ہیں. ہمارے جو 2 معزز مہمان گرامی پروگرام کے شروع میں تھے، عبدالنور رابط صاحب اور اسی طرح محمد موسیٰ صاحب، وہ دونوں اب رخصت لے کے پروگرام سے اجازت لے کے جا رہے ہیں. ان دونوں کا بہت شکریہ آج کا پروگرام میں شامل ہونے کا اور ہمارے پروگرام کو شروع کرنے کا. سوال اب میں ناصر صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جب ہمارے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو پھر مرزا صاحب نے کیسے اپنے آپ کو یہ بقول ان کے یہ کہا ہے کہ وہ اب اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں؟ جی ناصر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود. مکرم صاحب، آپ نے جو جن دوست نے بات پوچھی تھی وہ میرے تک پہنچائی ہے کہ مرزا صاحب کیسے قرآن کریم کی حفاظت کا جو ہے نا وہ ذمہ لیا ہے. بنیادی طور پہ قرآن کریم کی حفاظت کے جو ذمہ داری ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑا واضح طور پر فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس ذکر کو نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کے جو الفاظ ہیں اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے. اس کے جو تعلیمات ہیں جو اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں ان کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ذریعہ سے بھی اپنے کام جو ہے دنیا میں، خاص طور پر جو اس کے مامورین ہوتے ہیں ان کے ذریعہ سے اپنے کام جو ہے وہ کرواتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا کو ہدایت ڈائریکٹ بھی دے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طرح اور ہزاروں لاکھوں انبیاء جو ہیں وہ دنیا میں بھیجے تاکہ وہ دنیا کو راہ راست پہ لے کے آئیں. اگر اللہ چاہے تو سارا کچھ خود ہی کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایک
सुन्नत अपनी एक कायम की है। इसी तरह जब अल्लाह ताला की तरफ से किताबें आती हैं, तालीमात आती हैं, तो उनकी हिफाजत के लिए मुख्तलिफ ज़मानों में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया कि हर सदी के सर पर मुजद्दद आते रहेंगे, तो उनका काम क्या था जो मुजद्दद आने थे, कि वो आके दीन की तजदीद और दीन को वो ज़िंदगी अता करेंगे जो आगाज़ में हमारे प्यारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया से दुनिया को अता की गई थी। तो बयान ही उसी तरह ही हज़रत मिर्ज़ा साहब ने कुरान करीम की जो तालीमात, कुरान करीम के मतलब आपके इल्म में होगा, कुरान करीम में एक जगह पे अल्लाह ताला ने पेशगोई के रंग में लिखा हुआ है कि इत्तखज़ु हाज़ल कुरान महजूरा, कि एक ज़माना आएगा कि कुरान को छोड़ जाएंगे लोग, जो हैं उसकी तालीम पे अमल नहीं करेंगे, उसकी बातों के ऊपर जो है ना उसकी कोई अहमियत नहीं देंगे अमली तौर पर जो है। तो ये वो ज़माना था जिसमें फिर बयान फरमाया कि लो काना लिमान मुअल्लकम बिसुरैया लनालहु रजुलुम मिन हाउलाए, कि फिर वो एक फ़ारसी नस्ल होगा जो वो ईमान, वो जो कुरान की तालीम है, वो जो दिलों में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया से कायम की गई थी, वो जब चली जाएगी तो बनी फारस में से एक या एक से ज़ायद लोग ऐसे होंगे जो फिर दोबारा दुनिया में उस ईमान को और वो कुरान ने जो ईमान पेश किया है उसको दुनिया में कायम करेंगे। तो इस मकसद के लिए हज़रत बानी अहमदिया मुस्लिम जमात जो हैं, हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम जो हैं, उन्होंने इस कुरान करीम की खिदमत की है। और ये बेसिकली कुरान करीम की खिदमत है जो तौफीक मिलती है अल्लाह ताला के बंदों को हर ज़माने में मुख्तलिफ रंगों में। तो इस ज़माने में दुनिया के सामने एक चैलेंज के तौर पर कुरान करीम की तालीम को हज़रत मिर्ज़ा साहब ने पेश किया है। और अपनी पहली किताब बराहीन अहमदिया में कुरान करीम की ऐसी ज़बरदस्त किस्म की सदाकतें बयान की हैं, और मुखालिफिन, खा वो ईसाई हूँ, खा वो आर्या हूँ, हिंदू हूँ, खा वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हूँ, उनको चैलेंज के तौर पर कहा कि आप भी अपनी किताबों में से वो सदाकतें पेश करें जो कुरान ने पेश की हैं। बल्कि अगर उतनी नहीं पेश कर सकते तो उनसे जो है पांचवा हिस्सा पेश करें, चौथा हिस्सा पेश करें, तीसरा हिस्सा पेश करें, दूसरा हिस्सा पेश करें। तो किसी भी रंग में वो मेयार जो सदाकतों का कुरान ने बयान किए हैं उनको ऐसे रंग में दुनिया के सामने इस ज़माने में हज़रत बानी अहमदिया मुस्लिम जमात ने रखा कि दुनिया के सामने को बताया कि कुरान एक जिंदा किताब है। और आज भी कुरान करीम के अंदर वही अजमत और शान पाई जाती है जो 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया से दुनिया में आई थी। तो ये वो खिदमत का पहलू है, ये वो हिफाजत कुरान करीम है जो उसके तालीमात की हिफाजत है, जो अल्लाह ताला ने ही हज़रत बानी अहमदिया मुस्लिम जमात को तौफीक दी और अज़ीमुश्शान किस्म की कुरान करीम की तालीमात को दुनिया के सामने इस रंग में पेश किया, जिसका खुद मिर्ज़ा साहब ने इस चीज़ को जो है वो बयान भी किया है। मसलन एक जगह मिर्ज़ा साहब बयान करते हैं, जानना चाहिए कि खुला खुला एजाज कुरान शरीफ का जो हर एक कौम और हर एक अहले ज़ुबान पर रोशन हो सकता है, जिसको पेश करके हम हर यक मुल्क के आदमी को, खा हिंदी हो या पारसी या यूरोपियन या अमेरिकन या किसी और मुल्क का हो, मुल्ज़िमो साक़ितो लाजवाब कर सकते हैं। वो गैर महदूद मारफ़ व हक़ाइक़ व उलूम हिकमिया कुरानिया हैं जो हर ज़माने में उस ज़माने की हाजत के मुवाफ़िक़ खुलते जाते हैं और हर यक ज़माने के ख़यालात का मुकाबला करने के लिए मुसल्लह सिपाहियों की तरह खड़े हैं। अगर कुरान शरीफ अपने हक़ाइक़ व दक़ाइक़ के लिहाज से एक महदूद चीज़ होती तो हरगिज़ वो मोजज़ा तामा नहीं ठहर सकता था। तो ये जो कुरान का मोजज़ा था जो दुनिया को लाज़िम और साक़ित कर सकता था जो है, ये मिर्ज़ा साहब ने इस ज़माने में दुनिया के सामने पेश किया और दुनिया के सामने कुरान करीम के अलूम व मारफ़ की ऐसे रंग में उसको कुरान करीम के मारफ़ बयान किए कि दुनिया को साबित किया कि इस्लाम ज़िंदा मज़हब है, कुरान ज़िंदा किताब है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा के लिए रूहानी ज़िंदगी वाले नबी हैं। तो इस पहलू से हज़रत मिर्ज़ा साहब बानी अहमदिया मुस्लिम जमात ने
قرآن کریم کی حفاظت کی اور قرآن کریم کی خدمت کی ہے۔ جزاکم اللہ۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ، جس میں اب ہمارے ساتھ محترم ناصر محمود بٹ صاحب تشریف فرما ہیں۔ سوالات جو ہیں وہ قرآن کریم کی حفاظت کے حوالے سے ہو رہے ہیں، خاص طور پہ اس تناظر میں جس میں جماعت احمدیہ پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم میں نعوذ باللہ کوئی تبدیلی کی ہے۔ اور اسی موضوع پہ اگر آپ سوال پوچھیں تو زیادہ لطف آئے گا۔ اس کے علاوہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، لیکن پھر یہ حق محفوظ رکھتے ہیں کہ اس سوال کو 4164106522 ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر، 1 منٹ کا دورانیہ آپ کو ہم پیش کرتے ہیں سوال کا جواب دینے کے لیے۔ اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں، یہ امین صاحب ہیں ٹورنٹو سے۔ امین صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ ایئر پہ ہیں، بات کیجئے۔ امین صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ ایئر پہ ہیں، بات کیجئے۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ ہلو جی امین صاحب، جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی اب آئی، بسم اللہ۔ ہاں جی، ہاں، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ سب کا ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک، الحمدللہ۔ جی اچھا، اب میں جو بات کرنے لگا ہوں اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ جی جی، آپ حضرات دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے بڑی قرآن پاک کی خدمت کی ہے اور 70 ترجمے کیے۔ یا بنی، سب بیٹھے ہوئے جتنے مربیان سن بھی رہے ہیں اور جو بیٹھے ہیں وہ بھی، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل، رسول ہے بہت سارے رسولوں کی جمع۔ تو یہی بات آ جاتی ہے کہ ترجمہ صحیح کر جاتے ہیں تو تشریح غلط کرتے ہیں تو ترجمہ غلط، یہ ہو گیا۔ تو یہ بہت، تو ایک آپ کا رسول، اگر آپ کہتے ہیں آنا نبی آتے رہیں گے، اللہ نے یہاں ایک کا اگر نہیں کہا، رسولم جمع کا سیغہ، پھر سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو پارس کے رہنے والے امام ابو حنیفہ کے بارے میں تھا۔ پوری علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ قرآن پاک کا ترجمہ 400 سال تک نہیں ہوا تھا شروع میں، اس لیے کہ قرآن عربیوں کے ہاتھ میں تھا۔ جب اجمیوں کے ہاتھ میں آیا تو ماشاءاللہ 1000 سال سے قرآن کی تفاسیر، قرآن کے ترجمے ہو رہے ہیں، یعنی کہ اسلام، مسلمانوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ دعوے اتنے کر رہے ہیں تو 1000 سال سے جو ترجمے چل رہے ہیں اس کا کون، اس وقت قادیانیت نہیں تھی، اس کا کیا جواب ہے؟ میرے یہ تینوں سوال ہیں، ان کا جواب دیجیے گا بھائی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ امین صاحب۔ لیکن ایک گزارش کہ ایک وقت میں ایک سوال کیا اگر کریں تو آپ، ایک تو ہمارے پروگرام کو بار بار اس میں رونق افروش ہوں گے، دوسرا آسانی بھی رہے گی سوالوں کے جواب کے لیے۔ بہرحال آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ محترم ناصر محمود صاحب کو گزارش کہ اس امین صاحب کے سوال کا جواب دیں۔ جی جزاک اللہ امین صاحب، آپ نے پوچھا ہے کہ قرآن کریم میں پہلی بات تو یہ کہ جمع کا صیغہ آیا ہے، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی رسول آ گیا ہے، بس اس نے آنا تھا۔ آپ کی بات صحیح ہے، رسول کا لفظ ہے، صرف رسول کا نہیں کہ قرآن کریم میں اور بھی جگہوں پہ جو الفاظ آتے ہیں پلورل کے آتے ہیں، جمع کے الفاظ آتے ہیں۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ بس مرزا صاحب آگے اور اب کسی قسم کا کوئی دوسرا نہیں آ سکتا۔ یہ دروازہ کھلا ہے، جو بھی آئے گا وہ اپنی سچائی ثابت کرے گا۔ جس طرح مرزا صاحب نے اپنی سچائی ثابت کی ہے کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا میرے لیے، اور حدیث میں میرے لیے یہ لفظ جو ہے نا وہ بیان فرمائے نبی اللہ کے، اور جو ہے دوسرے کئی رنگوں میں جو ہے نا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں جو ہیں وہ بیان کی مرزا صاحب نے۔ اسی طرح جو بھی آئے گا وہ خواب آج آتا ہے، کل آتا ہے، 100 سال بعد آتا ہے، 1000 سال بعد آتا ہے، جب بھی آتا ہے وہ اپنی سچائی کو ثابت کرنا اس کا کام ہے، لیکن ہم اس کو محدود نہیں کر سکتے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ رسول آ سکتے ہیں تو کون احمدی ہے جو کہے کہ جی رسول نہیں آ سکتے، بس ایک ہی آنا تھا۔ یہ رستہ کھلا ہے، یہ دروازہ کھلا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مامورین اور انبیاء اور رسول جو ہیں وہ جب چاہے جہاں چاہے اللہ تعالیٰ بھیج سکتا ہے، کوئی اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو مبعوث ہونے میں، بھیجنے میں کوئی انسان جو ہے وہ روک نہیں بن سکتا۔ دوسرا جو خدمت کا پہلو ہے وہ تو ایک کھلا میدان ہے سب کے لیے۔
خدمت قرآن کریم کی ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کسی نے جماعت احمدیہ کے علاوہ کوئی خدمت کی ہی نہیں ہے، کوئی بھی بڑی خدمتیں کی ہیں، قرآن کریم کی بڑی اعلیٰ قسم کی تفاسیر، اور پھر حضرت مسیح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود، یہ بہت بڑے بڑے مفسرین قرآن ہیں جن کی روایات احادیث سے پتہ چلتی ہیں قرآن کریم کی خدمت کس طرح انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے تک جو ہے نا وہ پہنچائی ہیں۔ اور پھر بعد میں بہت علامہ رازی ہیں، امام زمخشری ہیں، اور بہت سے بزرگان ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی خدمت کی ہے۔ تو یہ تو خدمت کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے۔ ہاں، اس زمانے میں یہ دور جو اس وقت گزر رہا ہے، اس میں جماعت احمدیہ نے جو خدمت کی ہے وہ کسی اور کو توفیق اس وقت نہیں مل رہی کوئی بھی۔ جماعت احمدیہ نے جو 70 سے زائد زبانوں میں قرآن کریم کے ترجمے شائع کیے ہیں، تو جماعت احمدیہ کے وسائل بڑے محدود قسم کے ہیں۔ ہم فائنانشلی کوئی دنیا کے کوئی گورنمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی تیل کی دولتیں نہیں ہیں کوئی بھی۔ جماعت کے لوگ قربانیاں کرتے ہیں، اپنے مال میں سے قربانی کر کے دیتے ہیں، اس کے ذریعہ سے جماعت جو ہے وہ قرآن کریم کی اشاعت کرتی ہے، پھیلاتی ہے۔ ہر جگہ پہ قرآن کریم کو ہم مختلف زبانوں میں جو ہے نا وہ پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت جو اپنے محدود ذرائع کے ہوتے ہوئے قرآن کریم کی جو خدمت کی توفیق جماعت احمدیہ کو مل رہی ہے، اگر کسی اور جگہ ہے تو بتائیں کہ فلاں ملک نے یا فلاں کسی جو مسلمانوں کی مختلف ڈینومینیشنز ہیں، فرقے ہیں، فلاں فرقے نے جو ہے نا یہ قرآن کریم کی اتنی زبانوں میں ترجمہ جو ہے نا وہ کر کے دنیا کے اتنے ممالک میں جو ہے نا وہ شائع کیا ہے، پھیلایا ہے۔ جادو تو وہ جو چھت چڑھ کر بولے، صرف زبان سے کہہ دینا تو کافی نہیں ہے۔ ہم تو پیش کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے، زبانوں میں قرآن کریم کے ترجمے کر کے ساری دنیا میں پھیلانے کی جماعت احمدیہ کو توفیق مل رہی ہے، اور یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کی توفیق سے یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ جماعت احمدیہ کو کرنے کی۔ اور اس کے پیچھے آپ کو میں ریزن بھی بتا دیتا ہوں کہ کیوں جماعت احمدیہ کو یہ توفیق مل رہی ہے۔ جماعت احمدیہ کا ایک امام ہے جس کے اشارے پہ جماعت کا ہر فرد، وہ خواہ مشرق میں ہے، خواہ مغرب میں ہے، خواہ شمال میں ہے، خواہ جنوب میں ہے، دنیا کے کسی خطے اور علاقے میں رہتا ہے، وہ ایک امام کے اشارے کے اوپر اپنے ہر قسم کی قربانیاں اور اپنے ہر طرح سے اٹھنے اور بیٹھنے اور چلنے اور رکنے اور ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ وہ نظام ہے، یہ وہ الہی نظام ہے جس کی پیشخبری ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ کے الفاظ سے کی تھی کہ آخری زمانے میں منہج نبوت پر جب خلافت قائم ہو جائے گی تو اس کے ذریعہ سے یہ سارے کے سارے عظیم الشان دین کی خدمت کے کام جو ہیں وہ سر انجام ہوں گے۔ تو جماعت احمدیہ کو آج جو قرآن کریم کی خدمت کی توفیق مل رہی ہے اتنے وسیع پیمانے پر، یہ دراصل اس خلافت کی اور امامت کی اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ امام ہے اس کی برکت سے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے توفیق مل رہی ہے، اور جماعت احمدیہ خدمت کی توفیق پا رہی ہے۔ اگر کوئی اور بھی کرتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، ہم کوئی ناراضگی والا پہلو نہیں ہے کہ اگر کوئی خدمت قرآن کی کرے تو ہم کو حسد کریں اس سے۔ یہ تو قرآن کریم نے تعلیم دی ہے نا، فاستبقوا الخیرات، مومن کا کام ہے نیکیوں کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، فاستبقوا الخیرات کرے، آگے بڑھے دوسروں سے۔ تو یہ خدمت کی توفیق کوئی بھی کرتا ہے، قرآن کریم کی کرتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کرتا ہے، تو جماعت احمدیہ تو بڑی خوش ہوتی ہے۔ حضرت بانی احمدیہ مسلم جماعت نے خود ایک جگہ پہ اپنے مخالفین کو ایک اپنے فارسی شعر میں بیان کیا ہوا ہے کہ اے دل تو نیز خاطر اینا نگاہ دار کاخر کنن دعوی حب پیغمبرم، کہ یہ جو تیری مخالفت کرتے ہیں، حضرت بانی احمدیہ مسلم جماعت لکھتے ہیں کہ یہ جو مخالفت میری کرتے ہیں اور ہر قسم کی دکھ دہی اور تکلیف اور گالیاں دیتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں، تو ان سے درگزر کر کاخر کنن دعوی حب پیغمبرم، کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ آخر کرتے ہیں، اس لیے یہ جو بھی غلطیاں یا غلط میرے لیے جو ہے نا وہ کہتے ہیں، اس کے لیے میرے دل میں کوئی رنجش اور کوئی کسی قسم کا ایسا نہیں ہے۔
تو اس طرح سے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کوئی بھی جو خدمت کرے، لیکن اس وقت فی الحال اس دور میں جماعت احمدیہ کو جو خدمت قرآن کی توفیق مل رہی ہے وہ ایک مثالی ہے اور عظیم الشان ہے، اور باقی سارے فرقوں اور مسلمانوں کے لیے ایک دعوت پیش کرتی ہے کہ آئیں وہ بھی قرآن کریم کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں اور پیش جزاکم اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ، جس میں آج ہمارے ساتھ محترم ناصر محمود بٹ صاحب تشریف فرما ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری. یہاں میں اپنے ان سامعین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا پروگرام ٹورانٹو میں نہ رہنے کے باوجود سنتے ہیں. ایسے سامعین کا بالخصوص اور باقی تمام سامعین کا بالعموم، آپ جہاں بھی ہیں، آپ کے محبت بھرے پیغامات، آپ کے مشورہ جات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. پوری ریڈیو احمدیہ کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہمارے ساتھ مہمان ہیں لائن پہ، ان کی کال لیتے ہیں. پہلے لیتے ہیں زین صاحب کو ٹورانٹو سے. جی زین صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ایئر پہ ہیں، بات کیجئے. جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک. جی فرمائیے. جی میں تو زیادہ مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کا ٹاپک کیا چل رہا تھا، تو اس لیے میں معذرت، مجھے نہیں اتنا پتا چلا. میں بھی یہ بھائی کا نام تو مجھے نہیں پتا کہ کون بول رہے تھے. ناصر محمود صاحب. جی یہ کوئی خلافت اور امامت کی بات ہم کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی یہ جس ٹاپک پہ، تو میرا ایک سوال تھا کہ مطلب مرزا صاحب کو، ایک تو اکثر میں سنتا ہوں کہ میں نے نہیں سنا کسی انبیاء کو یا کسی پیغمبر کسی کو بھی صاحب کہہ کے ہم بلاتے ہیں، ہم ضرور ان کے آگے کوئی علیہ السلام ضرور بول رہے ہیں، لیکن آپ کو ہمیشہ یہ سنتا ہوں مرزا صاحب تو کیا کسی نبی کو صاحب سے ہی بلانا چاہیے، جو بقول آپ کے جو آپ لوگ تو کہتے ہیں. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ دیکھیں اہل تشیع کی بات ہم کرتے ہیں تو بڑا امام جو چل رہے ہیں، آخری امام مہدی علیہ السلام آ گئے. ادھر سے مرزا صاحب کہتے ہیں میں ہی وہ مہدی ہوں اور میں ہی حضرت عیسیٰ ہوں. دونوں ٹائٹل انہوں نے اپنے پاس رکھے ہیں کہ میں ہی ہوں. اب جو وہ امام ہے جو 12، اب ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی اس میں کتنی اس کو فالوور ہیں یا حقیقت سمجھتے ہیں، یا آپ مطلب آپ لوگوں کا اپنا ورژن کیا ہے، تاکہ مجھے میں جواب تو آپ کا سننے کے بعد ہی میں آگے سے آرگومنٹ دوں گا نا. جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا زین صاحب. آپ آئے، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. آپ کے سوال کو لیتے ہیں. مجھے دیکھنے دیں کہ ہمارے پاس کوئی اور ہے. نہیں، اس وقت اور کوئی ہمارے ساتھی انتظار نہیں کر رہے. جی نہیں ہیں، معذرت، فاروق صاحب ہیں. فاروق صاحب کی کال لیتے ہیں. فاروق صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ایئر پہ ہیں، بات کیجئے. جی فاروق صاحب السلام علیکم. فاروق صاحب آپ ایئر پہ ہیں، بات کیجئے. فاروق صاحب ڈراپ ہو گئے ہیں. راشد صاحب ہیں، ان کی کال لیتے ہیں. راشد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ ایئر پہ ہیں، بات کیجئے. جی راشد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ان کی لائن بھی ڈراپ ہوگی. ٹھیک ہے، ہم زین صاحب کے سوال پہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. یہ ان دوستوں کو دعوت کے دوبارہ فون کر لیں، ہم آپ کی کال لے لیں گے. جی ناصر صاحب. جی جزاک اللہ. یہ ہمارے دوست زین صاحب جو ہیں، انہوں نے کہا کہ نبیوں کے ساتھ صاحب کا لفظ نہیں بولا جاتا، اور ہم مرزا صاحب کے لیے صاحب کا لفظ بولتے ہیں. یہ پتہ نہیں اب زین صاحب نے کہاں سے کوئی کسی جگہ منع ہے کہ صاحب کا لفظ نہیں بول سکتے، تو پھر ہم نہیں بولتے. اگر قرآن میں کہیں منع کیا گیا ہے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں منع کیا ہے، عزت اور تکریم کا لفظ ہے، وہ کسی کے لیے بھی آپ بول سکتے ہیں صاحب کا لفظ جو ہے. تو اگر کسی بہت ہی معزز انسان کے لیے بھی وہی لفظ جو عام لوگوں کے لیے عزت کے لیے بولا جاتا ہے، تو صاحب کا مطلب بیسیکلی تو جو معنی ہیں صاحب کے، وہ ساتھی کے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، تو دوست کے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں. تو اس پہلو سے تکریم کے لیے ہمارے اردو زبان میں یہ عام بولا جاتا ہے، چونکہ جب اردو میں ہم نام لیتے ہیں
تو اس میں مرزا صاحب جو ہے نا وہ کہہ دیتے ہیں، اور ورنہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا لفظ جو ہے نا وہ اکثر جو ہے نا وہ عربی زبان میں یا ٹرانسلیشن میں جب انگلش میں ہوتی ہے یا دوسری زبانوں میں پیس بی اپان ہم جو ہے نا وہ ہم کہہ دیتے ہیں علیہ السلام کے جو ٹرانسلیشن ہے. تو بیسیکلی نبیوں کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ عموماً بولا جاتا ہے، اور وہ لفظ حضرت مرزا صاحب کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ ہم بولتے ہیں. لیکن جب اردو میں بات کرتے ہیں تو اردو میں تکریم کے لیے جو ہے صاحب کا لفظ بولا جاتا ہے، تو وہ اس میں بول دیتے ہیں. تو یہ تو ایک لفظی جو بات ہے، اس میں کوئی قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ بیان بھی کیا ہے کہ وہاں ڈائریکٹلی اس کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن ایک رنگ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، کہ جب تمہارے پاس کوئی معزز کسی قوم کا بندہ آئے تو اس کے لیے تکریم کیا کرو. تو تکریم کے مختلف طریقے ہیں ہر زبان میں، ہر علاقے میں، خطے میں. تو یہ جو ہے ایسا جو صاحب کا لفظ ہے وہ مرزا صاحب کے لیے بھی، آپ بہت سی کتابوں میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی محمد صاحب کا لفظ جو ہے نا وہ بولا گیا ہوا ہے، لکھا گیا ہوا ہے. بول سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بھی تکریم کا ایک لفظ ہے. لیکن جنرلی علیہ السلام کا لفظ ہے جو عام طور پر انبیاء کے نام کے ساتھ بولا جاتا ہے، اور سارے نبیوں، اور وہی حضرت مرزا صاحب کے ساتھ نام کے ساتھ جو ہے نا وہ علیہ السلام کا لفظ ہی بولا جاتا ہے. دوسرے جو شیعہ پہلو سے 12 اماموں کا اور آخری امام مہدی ہوں گے، اور پھر مسیح اور مہدی جو ہے وہ ان کا کیا تصور پایا جاتا ہے جماعت احمدیہ کے اندر. ہم جتنے بھی یہ شیعہ دوست جو ہیں جن کو امام کہتے ہیں، ان ساروں کو ہم بھی نیک اور بزرگ اور خدا تعالیٰ کے دین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے کے لیے یہ سارے کے سارے بزرگ آئے، اور ہم ان کو خدا تعالیٰ کے بہت ہی نیک اور برگزیدہ اور پاک لوگ سمجھتے ہیں، اور ان کی بڑی بڑی خدمات ہیں دین کے لیے، اسلام کے لیے. ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم ان کو عزت کی نگاہ سے ہمیشہ جو ہے جماعت احمدیہ دیکھتی ہے. اور حضرت بانی احمدیہ مسلم جماعت نے اس چیز کو کئی رنگوں میں جو ہے نا وہ بیان بھی کیا ہے، اور خاص طور پر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی سے تعلق رکھنے والے یہ سارے آگے بزرگ تھے، حضرت امام حسن تھے، حسین تھے رضی اللہ عنہما، اور پھر آگے حضرت امام زین العابدین، اور آگے پوری جو ہے نا وہ سلسلہ چلتا ہے. حضرت بانی احمدیہ مسلم جماعت نے اپنے ایک شعر میں بھی بیان کیا ہے کہ جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچہ آل محمد است. تو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میری جان نچھاور ہو، میرا سب کچھ قربان ہو. تو جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام یہ بزرگ جو آخری امام تک آئے تھے، ہم تو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اب کوئی بھی چھپا ہوا امام نہیں ہے. جو آئے اپنا کام کیا اور پھر وہ چلے گئے. جس طرح ہر انسان دنیا میں آتا ہے، آخر ایک زمانہ گزارتا ہے اور پھر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اسی طرح سارے لوگ، سارے انبیاء اور بزرگ اور ائمہ، سارے لوگ جو ہے نا وہ آئے، اپنا اپنا کام کیا اور اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، فوت ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک جنرل قانون ہے جو سب کے اوپر جو ہے نا وہ حاوی ہے، سب کے اوپر جو ہے نا وہ چل رہا ہے. تو ہمارا بھی یہ یقین ہے کہ یہ سارے بزرگ ائمہ جو تھے وہ نیک اور بزرگ انسان تھے. دوسرا جو آپ کا ہے کہ مسیح اور مہدی کا جو تصور ہے، شاید آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے، قرآن کریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کے متعلق ہمارے دوست بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ غلطی سے، اس کا کوئی حقیقت سے قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو زندہ آسمان کے اوپر سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور آخری زمانے میں کسی وقت جو ہے نا وہ آئیں گے اور پھر آ کے دین کی خدمت کریں گے اور
दज्जाल को मारेंगे और सारी जो है ना उनके साथ बातें बयान की जाती हैं। अब ये जो तसव्वुर है ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर बैठे हुए जिंदा होने का, ये कुरान इसको चूँकि बयान नहीं करता, इसलिए हम मजबूर हैं, कुरान को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो हम जो चीज़ कुरान बयान नहीं करता तो हम उसको नहीं मान नहीं सकते। हम तो कुरान को मुकद्दम समझते हैं हर चीज़ पर, इसलिए कुरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की और इसी तरह सारे नबियों के फौत होने का जिक्र करता है। तो इसलिए हम कुरान करीम की तालीम के सामने बेबस हैं, कुछ नहीं कर सकते। जब कुरान कहता है ईसा अलैहिस्सलाम बाकी नबियों की तरह फौत हो गए हैं, तो इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं। अब जो आने वाला जिसका जिक्र किया गया है कि मसीह और महदी जो है ना वो आएंगे, तो ये दो कोई अलग वजूद नहीं है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्ने माजा के अंदर एक हदीस है, लल महदियो इल्ला ईसा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि महदी और ईसा जो हैं ये दो नहीं हैं, बल्कि एक ही वजूद के दो नाम हैं, दो टाइटल हैं। अब मैंने जो जिक्र किया कि ईसा अलैहिस्सलाम तो फौत हो गए हैं, तो फिर मसीह का क्यों किया कि वो आएगा? तो ये अल्लाह ताला का कानून है। ये अल्लाह ताला ने अपनी किताबों में, पहली भी किताबों में शरीयतें जो थी उनके अंदर इस चीज़ को बयान किया हुआ है कि बाज़ औक़ात एक बंदा, एक नबी, एक खुदा की तरफ से आने वाला कहता है कि मैं दोबारा आऊँगा, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि फिज़िकली वो दोबारा आएंगे। ये मेटाफोरिकल वे से जो है ना इस्तिआरे के रंग में एक दूसरा बंदा आता है और उसको नाम और वो क्वालिटीज़ जो हैं उस आदमी की दी जाती हैं। ज़ाहरी तौर पर जो बंदा फौत हो जाए, कुरान कहता है कि इन्नहुम ला यरजिऊन, कि वो वापस नहीं आते, फिर जो फौत हो जाए वो तो वापस ही नहीं आ सकता। इसलिए जितने भी अंबिया ने कहा कि हम दोबारा आएंगे, उसके पीछे मतलब ये था कि उन जैसी सिफात रखने वाले बाज़ वजूद पैदा होंगे, वो दोबारा दुनिया में नहीं आएंगे। तो यही चीज़ हज़रत बानी अहमदिया मुस्लिम जमात हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम ने जो है ना वो बयान की है कि मुझे अल्लाह ताला ने ये मुख्तलिफ गुज़श्ता जो अंबिया थे उनके नाम दिए हैं, उनकी मुझे क्वालिटीज़ अता की हैं, और ये दरअसल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने के नतीजा में ये सब कुछ मुझे अल्लाह ताला ने अता किया है। और हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम जो हैं उन्होंने इस चीज़ को मुख्तलिफ रंगों में बयान किया है कि जो मसीह और महदी का जो आने का जिक्र है, मुसलमानों में महदी के नाम से जाना जाता है, ईसाई लिटरेचर में मसीह के नाम से जो है, मसाया के नाम से जो है ना वो जाना जाता है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बाज़ अहादीस में यंज़िलो ईसा इब्न मरियम का जिक्र जो है ना वो किया है। तो ये सारी चीज़ें, अब ये तो नहीं हो सकता कि कुरान कहे फौत हो गए हैं और हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको माने के आसमान के ऊपर जिंदा हैं और वो आखिरी ज़माने में किसी टाइम जो है ना वो नाज़ल होंगे। तो ये जो मुहावरा है नाज़ल होने का, कुरान करीम ने बयान करता है। और भी कई चीज़ों के मतलब, मवेशियों के मतलब आता है, जो कैटल्स हैं उनको कि वो नाज़ल की, लोहे के मतलब कुरान कहता है नाज़ल किया। तो इस तरह कई चीज़ों के मतलब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब भी कुरान करीम ने बयान किया है कि हमने इस रसूल को नाज़िल किया है तुम्हारे ऊपर, ये जो जिक्र रसूल है सारा। तो ये कुरान करीम नाज़िल होने का लफ्ज़ बयान करता है, और बैन ही उसी तरह ही हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाज़िल होने का लफ्ज़ जो है ना वो बयान करके अहमियत बयान किया है कि वो जो इमाम महदी आएगा वो बहुत ही अहमियत रखने वाला होगा। उसकी बात को सुनना, उसके पीछे चलना, उसकी बैत करना, अगर बर्फ़ के पहाड़ों के ऊपर से भी गुजरना पड़े तो घुटनों के बल उस तक पहुंचने की जो है ना वो अगर पहुंचना पड़े तो फिर भी उस तक पहुंचना, और फबाये हो, उसकी बैत करना, उसको सलाम कहना। ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बातें बयान की हैं। तो जब इतनी वजाहत से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें बयान की हैं, तो जब हमारे दोस्त जो हैं बाज़ औक़ात आने वाले मसीह और महदी का जब जिक्र किया जाए और गुस्से में आके या जो है ना वो कि अब तो कोई आ ही नहीं सकता, किसने आना था, ये कौन है, ये कैसा है, ये हर ज़माने में लोग कहते आए हैं। सबसे बड़ा इंसान दुनिया में एक ही आया है और वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिनसे बड़ा इंसान ना दुनिया में कभी पैदा हुआ ना कभी पैदा हो सकता है।
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے تھے تو لوگوں نے اسی طرح مخالفتیں کی تھیں، دکھ دیے تھے، تکلیفیں دی تھیں. ساری ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں کیسے کیسے ظلم برداشت کیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں، اور پھر مدینہ ہجرت کرنی پڑی اور وہاں جا کے بھی جنگیں لڑنی پڑی اور اس میں بھی خون بہا آپ کا، اور ہر قسم کے ظلم و ستم برداشت کرنے پڑے مخالفین کے. تو یہ آج اگر جماعت احمدیہ کے اس زمانے کے امام اور امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی مخالفت کی جاتی ہے، گالیاں دی جاتی ہیں اور برا بلا کہا جاتا ہے، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. کوئی ایک بتائیں، کوئی تاریخ میں سے کوئی ایک نام کسی نبی کا بتائیں کہ جب وہ آیا تھا لوگ ہار لے کے کھڑے تھے، جزاک اللہ، شکریہ، بہت بہت ماشاءاللہ آپ کا ہم انتظار کر رہے تھے. یہ نہیں ہوا، کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا. تو مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ ہار لے کے کھڑے ہوں؟ یہ مخالفت ہوتی ہے، اور یہی مخالفت ہے جو ہو رہی ہے جماعت احمدیہ کی مختلف رنگوں میں. اور مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے متعلق جو ہے نا وہ ایسی ایسی زبانیں استعمال کی جاتی ہیں. تو یہ ساری کی ساری ایک ایسی ہسٹری ہے جو دہرائی جا رہی ہے اس زمانے میں، جو گزشتہ ہر خدا کے معمور کے زمانے میں دہرائی گئی تھی. تو بنیادی طور پہ امام مہدی اور جو عیسیٰ علیہ السلام، جو مسیح کا تصور ہے، وہ ایک ہی وجود کے یہ دو ٹائٹل ہیں. اور یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ وہ مسیح اور جو مہدی ہے وہ ایک ہی وجود ہے، وہ کوئی الگ الگ دو نہیں ہیں کوئی بھی. اور پھر خاص طور پر جب عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کا قرآن نے ذکر کر دیا تو اب عیسیٰ علیہ السلام نے تو وہ آنا نہیں ہے جو عیسیٰ بن مریم تھے. ہاں، ان کی کوالٹیز لیے ہوئے حضرت بانی احمدیہ مسلم جماعت حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے دعویٰ کیا ہے کہ میں وہی مہدی اور مسیح ہوں جس کی پیشگوئی قرآن کریم میں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. اور آپ کا جو ہے دیکھ لیں، ہمارے سامنے ہی ہے نا، کتنے لوگوں نے دعوے کیے امام مہدی کے، مختلف علاقوں میں مسیح ہونے کے، مہدی ہونے کے دعوے کرتے رہے، لیکن بس اسی طرح چونکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں تھے تو وہ نہیں چل سکے کوئی بھی. تو حضرت مرزا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے، جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے دعویٰ کیا تو مخالفت تو ہوئی بڑی، آج تک ہو رہی ہے، لیکن کیا یہ مخالفت جماعت احمدیہ کو ختم کر سکی ہے؟ اور کیا ختم کر سکے گی؟ ہرگز نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا. ناممکن ہے کہ وہ پیغام جس کو اللہ تعالیٰ جاری کرے دنیا کے لوگ اس کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. قرآن کہتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا. جس نور کو اللہ تعالیٰ جاری کرے دنیا والے اس نور کو بجھا دیں، یہ ناممکن ہے. اس لیے جماعت احمدیہ کی مخالفت جتنی مرضی کو کرنا چاہتا ہے کرے، اپنے کریں، غیر کریں، مسلمان کریں، عیسائی کریں، جو مرضی کوئی کر لے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا یہ تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے غالب آنا ہے، ترقی کرنی ہے، پھیلنا ہے، ہر مخالفت کے باوجود آگے بڑھنا ہے. اور یہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 100 سال سے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر مخالفت کے بعد ایک نئی ترقی کی دنیا میں احمدیہ مسلم جماعت جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے. جزاکم اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ، جس میں آج ہمارے ساتھ محترم ناصر محمود بٹ صاحب تشریف فرما ہے. سوال کا جواب آپ نے سنا. 416-410-6522 ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر. اپنا سوال آپ فون کر کے لکھوا سکتے ہیں، پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں، یا ای میل کے ذریعے. ای میل کا پتہ ہے QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca، QA یعنی کویسچن آنسر @voiceofislam.ca. پروگرام آن لائن آپ سن سکتے ہیں voiceofislam.ca. ہمارا ویب کا پتہ ہے voiceofislam.ca، جہاں آپ نہ صرف یہ پروگرام براہ راست بلکہ سابقہ پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں. اور اگر آپ ریڈیو پہ سننا چاہتے ہیں اور براہ راست سننا چاہتے ہیں تو اتوار کی شب رات 9 سے 11 بجے کا جو وقت ہے اس میں یہ پروگرام FM 100.7 پہ نشر ہوتا ہے ٹورنٹو کے علاقے میں. FM 100.7 پہ ٹورنٹو کے علاقے میں رات 9 سے 11 بجے تک. ہمارے ساتھ دو مہمان ہیں. پہلے USA سے کال کر رہے ہیں راشد صاحب ٹیکسس سے. ان کی کال لیتے ہیں. راشد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ایئر پہ ہیں، بات کیجئے. جی وعلیکم السلام. میرا سوال لینے کا بہت شکریہ. میرا سوال ان سے یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ شریعت کی کتاب ہے یا دین کی کتاب ہے؟ کیا یہ مسلمانوں کی کتاب ہے یا بنی نوع انسان کے لیے کتاب ہے؟
ایک تو ان سے یہ سوال ہے، اور یہ جتنے بھی احکام ہیں، روزہ، نماز، حج، اس کا تو قرآن مجید میں کہیں ذکر نہیں ملتا. تو اور جب بھی اور کوئی ایسی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ اے مسلمانوں یہ کام کرو یا مسلمانوں یہ کام کرو. تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی مسلمان ہیں اس کتاب کو اون کرتے ہیں، تو وہ کس نظریے سے اون کرتے ہیں؟ یہ تو بنی نوع انسان کی کتاب ہے، اور اگر تو یہ دین کی کتاب ہے تو پھر شریعت اور دین میں کیا فرق ہے؟ اس پہ ذرا کچھ اگر اپنی روشنی ڈال دیں تو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ راشد صاحب آپ کا. اور آگے چلتے ہیں امین صاحب ٹورنٹو سے. جی امین صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ ایئر پہ ہیں، بات کیجئے. امین صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ ایئر پہ ہیں، بات کیجئے. جی امین صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی. امین صاحب معذرت، آپ کو ہولڈ کرنا پڑا. سامعین سے جنرلی یہ گزارش ہے کہ جب ایک ہمارے سوال کا جواب دیا جا رہا ہو تو اس وقت آپ فون نہ کریں. میں جو ہمارے مہمان ہیں ان کو روک کے آپ کا سوال نہیں لوں گا، لیکن اگر آپ اندازے سے اس وقت کرنے کی کوشش کریں جب سوال اپنے جواب جو ہے وہ ختم ہو، اس کا جواب ختم ہو رہا ہو یا مکمل ہو رہا ہو، پھر ہم آپ کو رائٹ اوے لے لیں گے. اگر آپ بیچ میں کریں گے تو پھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، لیکن آپ کو انشاءاللہ شامل ضرور کر لیں گے. جی ناصر صاحب، یہ راشد صاحب کے سوالات کہ قرآن کریم شریعت ہے، دین ہے، مسلمانوں کے لیے، یہ تمام لوگوں کے لیے ہے. اسی طرح احکامات کا انہوں نے کہا کہ روزے وغیرہ جو ہیں قرآن کریم میں نہیں ہیں، اور شریعت اور دین میں کیا فرق ہے. تو 3-4 سوال انہوں نے اکٹھے کر لیے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں راشد صاحب کی باتوں کا جو ہے نا وہ بات کرنے کی ان کے متعلق. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم ایک عظیم الشان شریعت ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی. اور یہ بہت سارے احکامات ہیں، ڈوز ڈاؤنٹس، کچھ اوامر ہیں، کچھ نواہی ہیں، اور مختلف رنگوں میں. اور زندگی کے یہ جو ہے نا کہ دین سے ریلیٹڈ جو ہے، دین کی کتاب ہے، یہ بیسیکلی صرف دین کی نہیں ہے. قرآن کریم نے ہمیں دین بھی سکھایا ہے، دنیا بھی سکھائی ہے. قرآن کریم میں اقتصادیات سے ریلیٹڈ بھی مضامین بیان کیے ہیں، تعلیم دی ہے، اخلاقیات سے ریلیٹڈ بھی باتیں بیان کی ہیں، روحانیت سے ریلیٹڈ بھی باتیں بیان کی ہیں. اخلاق جو وہ کسی بھی پہلو سے انسانوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو بنیادی طور پہ جو قرآن کریم نے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی کی جو تعلیم 3 ٹاپکس جو رکھے ہیں، ان کے تحت بہت وسیع قسم کی باتیں جو ہیں انسانی زندگی میں جو چیزیں بھی ہمیں پیش آ سکتی ہیں اور ضرورت پڑ سکتی ہے گائیڈنس کی، قرآن کریم نے اشارتاً، چونکہ یہ ساری دنیا کے باتوں کو تفصیل سے بیان کرتے تو اس کے لیے تو ہزاروں صفحات بھی کم پڑ جاتے. تو قرآن کریم کی یہ جو 30 پارے ہیں یا 114 صورتیں ہیں، اشارتاً قرآن کریم نے مختلف چیزوں کی طرف جو ہے نا وہ توجہ دلائی ہے، اور نیکیوں کے پہلو اختیار کرنے کی طرف جو ہے نا وہ توجہ دلائی ہے. تو اس پہلو سے قرآن کریم ایک شریعت ہے، لیکن اتنی مکمل اور کامل شریعت ہے کہ جو انسان کی دین اور دنیا سب کے اوپر حاوی ہے. اسی لیے قرآن کریم نے جو ہے نا جو دعا سکھائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، تو دین اور دنیا دونوں کی حسنات جو ہیں قرآن کریم کے ذریعے سے انسان کو مل سکتی ہیں، اگر انسان اس تعلیم کو اپنے جو جسم ہے اس کے اوپر وارد کرے، اپنے زندگی کے اوپر اس کو اس کے مطابق چلائے، تو ہر طرح کے اللہ تعالیٰ کے جو دین و دنیا سے تعلق رکھنے والے ریوارڈز ہیں، برکات ہیں، وہ انسان کو حاصل ہو سکتی ہیں. تو اس پہلو سے
कुरान करीम एक अजीम शान शरीयत है जो हमें हमारी हर तरह की ज़रूरतों को पूरी करती है। ये जो आपने बयान किया कि अहकामात कुरान करीम में कहाँ हैं ये सारे, तो कुरान करीम के अंदर बहुत सारे अहकामात हैं, कुछ 700 हुक्म हैं कुरान करीम के अंदर, जिसमें से कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स हैं, कुछ अवामर हैं, कुछ नवाही हैं, कुछ करने का हुक्म है, बाज़ जगहों से मना किया गया है नहीं करनी, बाज़ के करने का हुक्म है कि इस तरह करना है। और बुनियादी तौर पे मसलन कुरान करीम का जो सबसे पहला हुक्म अगर देखा जाए तो वो कुरान करीम की जो सूरह बकरा की आयत नंबर 22 है, उसके अंदर कुरान करीम का पहला हुक्म जो है, जो जिसको कमांडमेंट कहते हैं, कि वो पहला कमांडमेंट अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना वो दिया गया है कि या अय्युहन्नासु उबुदू। उबुदू ये बेसिकली अमर का सीगा है, और हुक्म दिया गया है कि इबादत करो, और नास कहा गया है। ये कोई ख़ास नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए है, हर बंदे को जिसने जो अल्लाह ने पैदा किया है उसका फ़र्ज़ है कि वो उसकी इबादत करे, वो उसके आगे झुके। इसीलिए कुरान करीम ने वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून की तालीम दी। लेकिन ये जो आयत मैंने आपके सामने रखी है सूरह बकरा की, इसमें अल्लाह ताला ने हुक्म के तौर पर बयान फरमाया कि या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, कि वो लोगों जो इंसानों, तुम्हें तुम्हारे रब ने तुमको जो पैदा किया है, तुम्हारा फर्ज है कि उसकी इबादत करो। और इसी तरह फिर बाकी भी अहकामात की एक लिस्ट है, जिस तरह मैंने बताया है, मतलब रमज़ान है, रोज़े हैं। अब रोज़ों का कितना वाज़े तौर पर अल्लाह ताला का हुक्म है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्ला, कुतिबा फर्ज किया गया है तुम्हारे ऊपर, ये प्रेस्क्राइब किए गए हैं तुम्हारे लिए। तो इसी तरह हुक्म है बहुत सारे कुरान करीम के अंदर जो हैं वो हुक्म अल्लाह ताला ने बयान किए हैं। तो ये सारे जो अहकामात हैं, इनको जब इंसान अपनी ज़िंदगी में लाता है तो वो है हकीकी कुरान का मोमिन, कुरान पर ईमान रखने वाला। और जो कुरान करीम के तकरीबन 700 जिस तरह मैंने बताया हुक्म हैं जो हज़रत बानी अहमदिया मुस्लिम जमात ने बयान किए हैं, और मुख्तलिफ रंगों में कुरान करीम जो है इन हुक्मों को मुख्तलिफ जगहों पे लोगों के लिए बयान करता है। तो ये शरीयत तमाम इंसानों के लिए है। अच्छा, ये भी जो सवाल था कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है या तमाम लोगों के लिए है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए अल्लाह ताला ने इस रसूल को भेजा है। काफ़ातिल लिन्नास कुरान करीम कहता है, तमाम मखलूक के लिए, तमाम इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया है। तो ये जो मुसलमान बाज जो फ़िरके हैं, अपनी कम नज़री की वजह से या अपने लाइल्मी की वजह से या अपने थोड़े दिले की वजह से सिर्फ कुरान की तालीम को मुसलमानों तक महदूद रखते हैं, ये गलत बात है। कुरान करीम तमाम इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने भेजा है। जो भी इसकी तालीम पर अमल करेगा, जो भी इसकी बातों के ऊपर कारबंद होगा, वो बरकतें हासिल करेगा, वो अपनी ज़िंदगी में अज़ीम शान इनकलाब पैदा कर सकता है, तब्दीली ला सकता है। और ये सिर्फ इंसान नहीं बल्कि मिन हैसुल जमात, अगर कोई गवर्नमेंट जो है वो कुरान के असूलों के ऊपर अपनी गवर्नमेंट चलाएगी तो उसको बहुत सारी बरकतें जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से, जो रिवार्ड्स हैं, जो इंसान को मिल सकते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, इनामात जो हैं, वो सारे के सारे जो है ना वो हासिल कर सकता है। इसका ईमान के साथ ताल्लुक नहीं है। ईमान एक अलग चीज़ है कि इंसान अपने ईमान को भी दुरुस्त करे, अपने अल्लाह पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाए और फिर अमल करे, तो वो एक एक्स्ट्रा जायद सवाब और जो है ना इंसान को मिलता है। लेकिन कुरान के हुक्म को एक जो है ईसाई है, एक हिंदू है, एक कोई भी ला मजहब किस्म का इंसान भी जो है अगर ये समझता है कि कुरान करीम की तालीम ये बयान हुई है और उसको अपनी वो ज़िंदगी में जारी करता है, तो वो सारी बरकतें अल्लाह ताला के फजलों को जो है ना वो हासिल कर सकता है। तो कुरान जो है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि ये तमाम इंसानों के लिए जो है अल्लाह ताला ने किताब नाज़िल की है और हदायत नाज़िल की है। ये हदायत है हुदल लिन्नास,
قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ یہ ناس کے لیے ہدایت ہے، سارے کے سارے جو ہیں. تو اس پہلو سے قرآن کریم کی یہ جو آپ نے جو مضمون جو باتیں بیان کی ہیں وہ بہت ہی تفصیل طلب اور بڑی جو شریعت جب اس کو ہم کہتے ہیں تو اس کے اندر بہت سے اللہ تعالیٰ کے ہر طرح کے دین دنیا ہر قسم کے جو احکامات ہیں وہ آ جاتے ہیں. تو یہ بڑی ہی کمپریہنسو قسم کی گائیڈنس ہے بیسیکلی جو قرآن کریم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کو عطا کی ہے. جزاکم اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم ناصر محمود بٹ صاحب تشریف فرما ہیں. سامعین، ہم اپنے پروگرام کے آخری آدھے گھنٹے میں داخل ہوا چاہتے ہیں چند ہی منٹوں میں، اور اس میں ہم آخری چند منٹوں میں یعنی پروگرام کے آخری چند منٹوں میں ہم نیا سوال نہیں لیتے وقت کی رعایت کے ساتھ. آپ کا سوال جو ہے وہ اگر ہمارے پاس ہے پہلے سے ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جواب دیا جائے، لیکن نیا سوال جو ہے وہ آخری جو 5-10 منٹ ہوتے ہیں اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہ لیں تاکہ ایک تشنگی والا جواب نہ دیا جائے. تو امید ہے آپ اس میں ہماری مدد کریں گے اور جلد از جلد ٹیلی فون کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں گے. ہمارے ساتھ 2 مہمان لائن پہ ہیں. پہلے ایک خاتون ہیں، انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا لیکن ٹورنٹو سے ہیں. ان کا سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ ایئر پہ ہیں، سوال کیجئے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو ابھی بات ہو رہی تھی کہ کسی رسول کے لیے صاحب کا لفظ نہیں آیا، کسی نے سوال کیا تھا. جی جی. تو سورہ قلم میں سورہ یہ حضرت یونس کے لیے صاحب کا لفظ آیا. اس کے علاوہ سورہ جو ہے کیا کہتے ہیں قلم میں صاحب الحوت، ہاں جی صاحب الحوت، اور پھر سورہ قلم میں بھی آیا کہ یہ صاحب مجرور نہیں ہے یعنی رسول پاک. تو یہ صاحب کا لفظ جو ہے نا یہ میں نے بتانا تھا کہ یہ آیا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے کال کیا. اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں. امین صاحب ہیں ٹورنٹو سے، ان کی کال لیتے ہیں. امین صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پیر پہ ہیں، بات کیجئے. جی اب سنیے گا حضرت میری باتیں، اور اس کو دوسرا رنگ مت دیجیے گا، بڑی مہربانی. قرآن پاک نے کئی دفعہ اعلان کیا ہے کہ والذین کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جس کسی نے بھی اللہ کی آیت پر جھوٹ بولا اللہ اس کو آگ میں داخل کرے گا. آپ حضرات کہتے ہیں کہ 33 آیات معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے لیے آج نازل ہوئی ہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی قرآن جانتا تھا؟ ایک حدیث ایسی نہیں ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر دلالت کرتی ہو، بلکہ یوں کہا کہ اس وقت میری امت کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم، غلام احمد ابن چراغ بھی نہیں، جب نازل ہوں گے. اب آپ نازل کے کئی مطلب لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے نازل کے مطلب ہو سکتے ہوں، لیکن باقاعدہ نام لے کے کہا گیا. دوسرا آپ کہتے ہیں کہ رسول، میں نے صحیح کہا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، بہت سے آ سکتے ہیں. تو معذرت کے ساتھ کہ آپ کے عبدالغفار جامع انہوں نے خود کہا ہے کہ ہمارے مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا تھا کہ میرا مسیح ایک آئے گا. میں 40 سال سے اس کا فالوور ہوں، میں نے اس کی کتابیں پڑھی ہیں. تو کیا اس کی کتابیں پڑھنا، اس کو فالو کرنا، یہ سچائی کی دلالت نہیں آپ کی نظر میں؟ یہ اس کا دعویٰ کرتا ہے. اور آخری سوال میرا کہ قرآن پاک نے جیسے نبیوں کے بعد، یہ اس کا مطلب آپ موت لے لیتے ہیں، من بعد نوح سے شروع کیا، من بعد عیسیٰ کے بعد قرآن پاک خاموش ہے، یعنی کہ من بعد محمد قرآن پاک نے کہیں پہ بھی نہیں کہا. تو جب قرآن پاک نہیں کہہ رہا ہے یہ، تو کون سا دعویٰ ہے آپ لوگوں کا کہ رسالت اور نبوت جاری ہے؟ یہ میرے آپ کی 3 سوال ہو سکتا ہے آخری ہوں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا یہ میرے سوال لینے کا. جی شکریہ امین صاحب آپ کا. آپ پروگرام میں ماشاءاللہ باقاعدگی سے آتے ہیں اور ہمارے پروگرام کو رونق بخشتے ہیں. جی اور کوئی اس وقت ہمارے ساتھ مہمان نہیں ہے، اس لیے ہم انہی سوالات پہ گفتگو جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں. جی ناصر صاحب. جزاک اللہ امین صاحب. جو آپ نے قرآن کریم کی آیت کذبوا بآیاتنا کا جو ہے نا وہ حوالہ دے کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا اور جو نشانات کو جھٹلاتے ہیں، اور کہاں حدیث میں کہاں ہے وفات کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام کی جو 30 آیات جو ہیں ہم پیش کرتے ہیں وفات مسیح کے متعلق.
پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی چیزوں کو ہم جھٹلا نہیں رہے، ہم تو قرآن کریم کی باتوں کو تصدیق کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور جھٹلاتا وہ بندہ ہے جو قرآن نے ایک بات بیان کی اور وہ پھر اس کو مان نہ رہا ہو۔ لیکن احمدیہ مسلم جماعت تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ قرآن کریم نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر کیا ہوا ہے، اور ایک دو جگہ نہیں، قرآن کریم کی جو 30 آیات ہیں مرزا صاحب نے بیان کی ہیں، ان کے ریفرنس سے ہم جو ہے نا وہ بتاتے ہیں، تو یہ بالکل درست بات ہے، اور ہم قرآن کو جس طرح اللہ نے بیان کیا ہے اسی طرح اس کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ جو کہ وفات کا کہاں ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث ہیں جس میں مثلاً لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیین لما وسعہما الا اتباعی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ موسیٰ اور عیسیٰ اگر زندہ ہوتے تو سوائے میری پیروی کے ان کو کوئی چارہ نہ ہوتا۔ تو یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اگر زندہ ہوتے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا کہ وہ آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر بھی نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، اس لیے ان کے لیے زندہ ہوتے کہ اس رنگ میں جو ہے نا وہ ذکر کرتے۔ اور اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے سے پہلے جو نبی تھے ان کی میرے سے زیادہ ڈبل عمر تھی، اور ان کے ہاف کی عمر تک جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا، اور پہلا جو میرے سے نبی تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے 120 سال کی زندگی جو ہے نا وہ عطا کی تھی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا 120 سال کی عمر کا جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ میں نے پچھلے بھی کسی پروگرام میں بیان کیا تھا، اور میں نے اس کو ایک چیلنج کے طور پر رکھا تھا کہ یہ آنا تو بعد میں ہے، پہلے اوپر جانے کا تو کہیں ذکر مل جائے۔ تو میری امین صاحب سے بھی گزارش ہے کہ کوئی حدیث، اتنا بڑا واقعہ ہوا دنیا میں، ایک ہی نبی تھے جو آسمان کے اوپر چلے گئے، اور پھر اتنے ہزاروں سالوں سے، وہ اس وقت چلو 600 سال ہی لگا لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، تو اتنے عرصے سے اس زمانے میں بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے خیال میں آج تک جو ہے نا وہ تقریباً 2000 سال سے زندہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کوئی حدیث تو ہونی چاہیے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا، زندہ ایک بندہ جو ہے نا وہ آسمان کے اوپر چلا گیا ہے، اور وہ ہے بھی اس وقت تک بھی زندہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو کہیں کوئی رنگ میں، کسی رنگ میں ہی بیان کر دیتے کہ وہ آسمان پہ گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے ایک چیلنج کے طور پر لوگوں کے سامنے یہ بات ہے کہ کوئی ایک حدیث بیان کریں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کا ذکر کیا۔ آنے کا تو بعد میں آئے گا نا کہ وہ ینزلو کا مطلب کیا ہے، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ینزلو عیسیٰ ابن مریم، تو اس کا کیا مطلب ہے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو قرآن نہیں کوئی جان سکتا جن کے اوپر نازل ہوا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یقین رکھتے تھے قرآن کریم کی ہر آیت کے اوپر، اور یہ یقین تھا کہ عیسیٰ بن مریم جو ان سے 600 سال پہلے آئے تھے وہ فوت ہو چکے ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں۔ اور یہی چیز تھی جو صحابہ نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر جیسا جو نڈر قسم کا انسان تھے، انہوں نے بھی بالآخر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سرنڈر کر دیا، اور اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے فوت ہو گئے ہیں کہ ان سے پہلے سارے نبی فوت ہو چکے ہیں۔ اگر ایک شائبہ بھی حضرت عمر یا باقی کسی صحابہ کے دل میں یہ ہوتا کہ پہلے نبیوں میں سے کوئی عیسیٰ علیہ السلام نام کے نبی جو ہیں وہ آسمان پر زندہ ہیں، تو وہ تو صحابہ بڑے بہادر انسان تھے، وہ ڈرتے نہیں تھے کبھی کسی سے، تو وہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی بھی کہ وہ حضرت ابوبکر کے سامنے کھڑے نہ ہو جاتے اور کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پر بیٹھے ہوئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے نبی چلے جائیں۔ بس صحابہ سارے کے سارے اس بات کے اوپر حق الیقین رکھتے تھے، ایک ذرے کا بھی ان کو شائبہ تک نہیں تھا، شک نہیں تھا
کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء تھے وہ سارے کے سارے فوت ہو چکے ہیں، اسی لیے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح کو، اور وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل کے سامنے سارے کے سارے صحابہ جو تھے وہ ڈھیر ہو گئے، اور انہوں نے قرآن کی عظمت اور شان کا جوا جو تھا وہ اپنی گردن پہ پہن لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو عظمت اور شان جو آج مسلمان نعوذ باللہ بیان کرتے ہیں، اور جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ چڑھاتے ہیں، اور اپنے نبی کو جو ہے نا وہ مدفون کہتے ہیں، مدینہ میں قبر ہے، یہ صحابہ نہیں کر سکتے تھے۔ صحابہ ایسے لوگ ہی نہیں تھے، کوئی بھی صحابہ بڑے بہادر انسان تھے، وہ ڈرتے نہیں تھے کسی سے بھی۔ ناممکن ہے وہ اس طرح کا عقیدہ رکھتے جو آج مسلمانوں نے اپنے اندر یہ غلط قسم کا اور قرآن کی تعلیم کے برخلاف عقیدہ جو ہے نا وہ بنا لیا ہوا ہے، اور عیسائیوں سے ادھار لے لیا ہوا ہے، اور عیسائیوں کے جا کے جو ہے وہاں میں ہاں ملا کے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ جس طرح وہ چڑھاتے ہیں اسی طرح جو ہے۔ اسی لیے یہ جو بر صغیر میں اس کا فائدہ تو مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر چڑھانے کا۔ ہاں اس کا نقصان ضرور ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے لاکھوں مسلمان عیسائی ہو گئے ہیں اس غلط اور جو ہے نا قرآن کریم کی تعلیم کے برخلاف عقیدے سے۔ اب یہ آپ ہسٹری پڑھیں، یہ بر صغیر میں سب کانٹیننٹ میں جب کرسچنز یہ پادری جو ہیں نا وہ آئے ہیں، اور جگہ جگہ دیہاتوں میں ایک تو ان کی گورنمنٹ تھی برٹش، اور دوسرا یہ دندناتے پھرتے تھے ہر جگہ پہ، اور دیہاتوں میں گاؤں میں ہر جگہ پہ جا جا کے جو ہے وہ ایک ہی مثال بیان کرتے تھے یہ سارے ان کے سامنے جا کے پادری جو ہیں عیسائیوں کے جو پریچر تھے، کہ ایک دریا ہے اس کو کراس کرنا ہے، 2 کشتیاں ہیں، ایک کا ملاح زندہ ہے ایک کا ملاح مردہ ہے، بتاؤ کس میں بیٹھو گے؟ ساروں نے کہنا کہ وہ جو زندہ ملاح والی کشتی ہے اس میں بیٹھیں گے۔ اس طریقے کے ساتھ وہ لوگوں کو عیسائیت میں داخل کرتے تھے کہ دیکھو تمہارا اپنا بھی ماننا ہے کہ تمہارے نبی فوت ہو کے مدینہ میں ان کی قبر ہے، اور تم خود ہی مانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آؤ اس کی کشتی میں بیٹھو، اس کے پیچھے چلو، اس کی تعلیم پہ عمل کرو جو عیسیٰ ہے، جو زندہ ہے، اور وہ تمہیں نجات دے سکتا ہے۔ اور یہ وہ طریق تھا جس کے نتیجہ میں لاکھوں مسلمان جو تھے وہ اپنی نادانی اور بیوقوفی کی وجہ سے عیسائیوں کی گود میں جا کے بیٹھ گئے۔ اور یہ جو جگہ جگہ پہ عیسائی بستیاں نظر آتی ہیں بر صغیر میں، یہ ساری اس غلط اور بےہودہ اور بیس لیس عقیدے کی وجہ سے دنیا میں جو ہے نا وہ یہ عیسائیت نے پھیلی ہیں۔ اگر یہ عقیدہ مسلمان نہ رکھتے تو ناممکن تھا کہ عیسائیت جو ہے یہ اس علاقے میں کبھی بھی پھیل سکتی اس طرح جس طرح یہ مسلمانوں نے سپورٹ کر کے عیسائیوں کو جو ہے نا عیسائی بنوانے کے لیے پوری طرح سے جو ہے نا وہ مدد کی ہے۔ تو یہ عقیدہ مجھے نہیں سمجھ آتی، اتنے سمجھدار قسم کے آدمی ہیں یہ امین صاحب جو ہیں، کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ بٹھانا اور زندہ سمجھنا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی دنیا میں آئیں گے اور وہ آ کے دنیا کی اصلاح کریں گے۔ آپ دیکھتے بھی ہیں، اب مجھے نہیں پتا امین صاحب کی کتنی عمر ہے، لیکن 100 سال کے بعد بندہ جو ہے چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا کوئی بھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ننقص فی الخلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان کرتا ہے۔ تو یہ جو 2000 سال کے عیسیٰ علیہ السلام اپنی عمر کے جب آئیں گے تو وہ کیا خدمت کریں گے دنیا کی؟ اور یہ یعنی کہ عقل انسان کی تسلیم نہیں کرتی کوئی بھی کہ یہ چیز جو ہے، اور اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ ننقص فی الخلق اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ تخلیق میں کمی آتی جاتی ہے جو عمر گزرتی ہے۔ ہمارے سامنے 70-80 سال کا بندہ ہو جاتا ہے تو بیچارے سے جو ہے نا وہ چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ الگ قسم کے قانون سے اللہ تعالیٰ کے سے باہر ہیں؟ تو یہ جو پہلو ہے یہ وفات عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے یہ سارے کا سارا یہ وہی ہے جو پہلے انبیاء کے زمانوں میں بھی ہوتا رہا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ اپنے ساتھ جو ہے نا یہ واقعہ گزرا ہوا ہے۔ جب آنے والا جو تھے نبی جو تھے ان کے جن کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، الائجہ جو ہیں، تو جب وہ عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے دعویٰ کیا کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ صحیح نہیں ہے کوئی بھی، وہ الائجہ نہیں آیا کوئی بھی جو پہلے آنا تھا۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا نا کہ وہ یوحنا جان دی بیپٹسٹ جو ہیں وہی الائجہ ہیں اور وہ میرے سے پہلے آ چکے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کو بھیجتا ہے تو دوبارہ دنیا میں پھر اس کو نہیں بھیجتا. ہاں اس کی صفات والا انسان, اس کی کوالٹیز والا انسان اللہ تعالیٰ دنیا میں دوبارہ بھیجتا ہے. اور بین ہی یہ مذہب کی دنیا میں تو جو میٹافورک لینگویج ہے یہ اتنی زیادہ استعمال ہوتی ہے, اور ایگزیکٹلی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھداروں اور عقل مندوں, کیونکہ دین کے معاملے کو سمجھنے کے لیے انسان کے اندر روشنی بڑی ضروری ہوتی ہے, وہ روشنی کو ورنہ سمجھ نہیں سکتا جب تک انسان کے اپنے اندر روشنی نہ ہو. تو اس لیے جو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ کوئی آسمان پہ نہ ہیں نہ آئیں گے, کسی نے نہیں آنا کوئی بھی. یہ انتظار کرتے رہیں جتنا مرضی انتظار کرنا ہے, پہلے اتنے عرصے سے کر رہے ہیں. اب یہ ٹائم تھا عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا, یہ وقت تھا زمانے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا. یہ جو 14ویں صدی تھی اس کے اندر آنا چاہیے تھا. اب 14ویں بھی گزر گئی, 15ویں بھی گزر جائے گی, 16ویں 17ویں 18ویں 19ویں 20ویں ساری صدیاں گزرتی جائیں گی, اور یہ انتظار ہی کرتے رہیں گے امین صاحب بھی اور ان کے ساتھی بھی اور آنے والی نسل در نسل. اور یہی پیش گوئی تھی حضرت مرزا صاحب کی کہ عیسیٰ کا انتظار کرنے والے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت نا امید اور بدظن ہو کر اس جھوٹے عقیدے کو چھوڑ دیں گے. تو یہ اب کثرت سے لوگ تو چھوڑ چکے ہیں. اب میری پرسنلی بات ہوتی ہے کئی لوگوں سے, وہ کہتے ہیں جی چھوڑیں عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے کو, وہ جو ہے نا آپ اپنے مرزا صاحب کے متعلق بتائیں کہ وہ ان کا کیا دعویٰ ہے, ان کا کیا جو ہے نا تعلیم ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا چھوڑیں جی. تو یہ تو ایک عام لوگ جو ہیں سمجھدار جو ہیں وہ اس کو اب کہ عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال سے زندہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں, کون عقل مند انسان نہیں, کچھ بھی کوئی مانتا نہیں ہے اس چیز کو, اس عقیدے کو. اب جو ہے دوسرا جو جمبا صاحب کا ذکر کیا ہے, جمبا صاحب سے پوچھیں جا کے وہ کیا عقیدے رکھتے ہیں. وہ سارے اور غلط قسم کے عقیدے وہ جو انہوں نے اپنے کمکلی سے بیان کرتے ہیں, جن کا ان کو کوئی نہ اختیار ہے, نہ عقل ہے, نہ سمجھ ہے کسی قسم کی چیزوں کو جو ہے وہ اپنے اوپر چسپاں کر کر کے بیان کرتے ہیں, جن کا نہ ان کو کوئی دعویٰ ہے کہ مجھے کوئی الہام کے ذریعہ سے یہ چیز پتہ چلی ہے. اصل چیز تو الہام ہوتا ہے, وہی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا چیز اللہ تعالیٰ نے کسی کو بتائی ہے. تو جمبا صاحب کو تو کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے کہ مجھے کوئی الہام ہوا ہے فلاں چیز کے متعلق. اس لیے جمبا صاحب کی باتیں جو بھی وہ اوٹ پٹانگ رکھتے ہیں اس کا ہمارے اوپر کوئی نہیں ہے کہ ہم ان کی باتوں کے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اس کا جواب دینے کے ہم جو ہے نا وہ ذمہ دار ہوں. اس کے لیے جمبا صاحب سے رابطہ کریں. اور باقی جو اور کون سی کوئی بات رہ گئی تھی ہاں جی ان کا تیسرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ قرآن کریم میں فلانے نبی کے بعد اس طرح کا ذکر آتا ہے, لیکن نہ حضرت عیسیٰ کا اس طرح ذکر آیا, نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا. بنیادی طور پہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو ذکر آتا ہے نا من بعد اسمہ احمد, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ذکر ملتا ہے. تو حضرت محمد جو حضرت بانی احمدیہ مسلم جماعت جو ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام, وہ تو کوئی انڈیپینڈنٹ نبی نہیں ہے کوئی بھی کہ جن کا ذکر جو ہے نا وہ اس طرح سے الگ سے جو ہے نا وہ کیا جائے. جو احمد کا لفظ ہے وہ اس کے پہلے مخاطب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو نام ہیں محمد اور احمد جو ہے, احمد کا جو شان ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آخری زمانے میں جو امام مہدی آنا تھا اس کے ذریعہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محمدی شان تھی وہ پہلے 1400 سال پہلے اس زمانے میں جب آپ ظاہری طور پر موجود تھے اس وقت ظاہر ہوئی, اور مخالفین مخالفت کرنے والوں کی جس طرح انہوں نے کی اسی طرح ان کا جو ہے نا وہ جواب دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جلالی شان تھی وہ ظاہر ہوئی. اور جو جمالی شان تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شان تھی جو امام مہدی کے ذریعہ سے ظاہر ہونی تھی. اس لیے حضرت مرزا صاحب نے تو بار بار اس چیز کو بیان کیا ہے کہ میرا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے, میرا تو سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, گھر سے تو کچھ نہ لائے, سب کچھ تیری عطا ہے, تو ہے, میں چیز کیا ہوں, بس فیصلہ یہی ہے. اس لیے مرزا صاحب کو ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کر ہی نہیں سکتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی یہ آمد ثانی ہے
جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی ہے. اور حضرت بانی احمدیہ مسلم جو ہیں انہوں نے خود اس چیز کو بیان کیا ہے کہ من فرق بینی و بین المصطفیٰ ما عرفنی و ما عرف، کہ جس نے میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق کیا اس نے نہ مجھے پہچانا، نہ دیکھا، نہ اس کے علم میں کچھ بھی ہے، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں کوئی بھی کہ میرا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تعلق تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت مسیح موعود بانی احمدیہ مسلم جماعت کا تعلق یک جان دو قالب والا تھا. ان سے الگ ہونے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے. اور آپ کی آمد دراصل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی آمد ہے، آپ ہی کا شان ہے جو جمالی رنگ میں اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ سے دنیا کو دکھائی ہے. تو اس پہلو سے جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد ہی کے الفاظ کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ بعد میں تو اب تو یہ قیامت تک چلنا ہے یہ سارا سلسلہ جو ہے. ہاں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ 14ویں صدی میں امام مہدی کے ذریعہ سے جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی آمد ثانی ہے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، جو قرآن کریم میں سورہ جمعہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اور پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل میں سے اور ان لوگوں میں سے ایک یا ایک سے زائد لوگوں نے آ کے یہ خدمت کرنی تھی اسلام کی. تو یہ وہ دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی یہ سارا سلسلہ ہے. انہی کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیان فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارا ہے، اہل بیت میں سے ہے. تو اتنا تفصیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے دراصل بتا دیا کہ وہ جو بعد میں آنا ہے وہ بھی میرا ہی ہے، اس کو کوئی الگ نہ سمجھنا، اس کو کوئی دور کا نہ سمجھنا، وہ میرا ہی ہے، وہ میرا ہی پیغام دے گا. اسی لیے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ یدفن معی فی قبری، کہ ہم اور میں اور وہ جو آنے والا ہے ایک ہی قبر میں دفن ہوں گے، میرا نام اس کا نام اور میرے باپ کا نام اس کے باپ کا نام جو ہے. یہ ساری باتیں دراصل ایک ہونے کو ثابت کرتی ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آنے والا امام مہدی اور مسیح ہے اس کا کوئی دوسرا کوئی الگ تعلق نہیں، بلکہ وہ ساتھ ہے، یہی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی آمد ثانی ہے. جزاکم اللہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم ناصر محمود بٹ صاحب تشریف فرما ہے. ہم اپنے پروگرام کے آخری 15 منٹوں میں داخل ہو گئے ہیں. ہمارے ساتھ 2 مہمان لائن پہ ہیں. دونوں سے گزارش کہ صرف ایک سوال آپ پیش کیجئے تاکہ ہم آپ دونوں کا کم از کم ایک سوال جو ہے اس پروگرام میں شامل کر سکیں. پہلے چلتے ہیں راشد صاحب کی طرف، ٹیکسس سے کال کر رہے ہیں امریکہ سے. جی راشد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ایر پہ ہیں، بات کیجیے. جی وعلیکم السلام. جی میرا سوال لینے کا بہت شکریہ. میں نے جناب سے یہ پوچھنا تھا کہ ایک تو میرا سوال یہ تھا کہ آپ دین اور شریعت میں کیا فرق ہے وہ آپ نے نہیں بتایا. دین کیا ہے اور شریعت کیا ہے؟ اور دوسرا اگر آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت کی کتاب ہے تو پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 179 جو ہے قصاص کے متعلق ہے، اس کو آپ کس طرح امپلیمنٹ کریں گے؟ تو اس میں تو خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ عورت کے بدلے عورت ہے، غلام کے بدلے غلام ہے اور آزاد کے بدلے آزاد ہے. کہ اگر میں کسی عورت کو قتل کرتا ہوں تو انہوں نے میری عورت کو قتل کرنا ہے، اگر میں کسی کے غلام کو قتل کرتا ہوں تو انہوں نے میرے غلام کو قتل کرنا ہے. تو اگر تو آپ کا یہ کلیم ہے کہ یہ شریعت کی کتاب ہے تو یہ بتائیں کہ یہ جو اس آیت کو کس طرح حل کریں گے؟ اور کیا آیا تورات جو تورات تھی حضرت موسیٰ کو وہ ادھوری کتاب تھی، پوری نہیں تھی، وہ پوری تعلیم نہیں تھی، ادھوری تعلیم تھی؟ ٹھیک ہے بہت شکریہ راشد صاحب. ایک ہی سوال تھا، آپ نے ماشاءاللہ ایک سے زیادہ کر لیا. بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم ایک سوال کا جواب ضرور آپ کی خدمت میں پیش کریں. امین صاحب لائن پہ ہیں، ان کی کال لیتے ہیں. امین صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ایر پہ ہیں، بات کیجیے. جی مکرم نذیر صاحب، ایک ہی سوال آپ کی گزارش پر. جی آپ حضرات کو یہ پریشانی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال کے ہو گئے، معاذ اللہ بوڑھے ہو گئے ہوں گے کہ کیا خدمت کریں گے؟ تو قرآن پاک اگر آپ پڑھیں تو قرآن کہتا ہے سورہ الف لام سجدہ کی آیت یوم یرجع الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، زمینی دنیا کا 1000 سال
आसमानी दुनिया के एक दिन के बराबर। तो आप लोगों की परेशानी कुरान दूर करता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ 2 दिन ही हुए। अगर वो 3000, 4000, 5000 साल के बाद भी आसमानी दुनिया से जो ऊपर गया वही नीचे उतरेगा ना। तो जो नाजिल होंगे तो जितने 1000 साल भी लगा दें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना दिन, ना सदी, ना महीना, ना साल बताया था, तो उस हिसाब से जितने भी अमीन 1000 साहब, साल सॉरी ये जवाब जी, आपका मैंने सवाल नोट कर लिया, लेकिन जो अभी नासिर साहब ने कहा था कि पहले कोई ऊपर जाने की बात करें, वो भी कुछ शेयर करें, आपके पास इल्म में हो। सवाल मैंने नोट कर लिया, आप दोबारा कॉल कर लीजिए, इतनी देर में हम राशिद साहब का जो सवाल है वो लेते हैं। जी नासिर साहब, हमारे पास सिर्फ अब 10 मिनट से भी कम है। जी, राशिद साहब ने एक तो पूछा है दीन और शरीयत में फ़र्क क्या है। जी जी जी। बेसिकली दीन एक बड़ा वसी किस्म का लफ्ज़ है, शरीयत उसके अंदर जो है वो अहकामात होते हैं जो अल्लाह ताला अपने नबी को देता है। दीन के अंदर बहुत सी तफसीलात मज़ीद भी जो है ना वो आती जाती हैं। जो शरीयत जो आती है अल्लाह ताला की तरफ से, उसको तफसील उसको वजाहत से, अब कुरान जो है ना वो शरीयत है, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इतना तफसील से हदीस में बातें बयान की हैं वो सारे का सारा दीन है, वो सारे की सारी तफासील हैं कुरान करीम की। इसीलिए सहाबा पूछा भी करते थे कि या रसूलल्लाह इस आयत का क्या मतलब है, या रसूलल्लाह इस आयत का क्या मतलब है, इसके क्या माने हैं। जिस तरह ये वाखरीना मिनहुम लम्मा यलक़ूबिहिम वाली आयत जब नाज़िल हुई तो सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह इसका क्या मतलब है, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। इसी तरह किताब तफासीर जो हैं उनके अंदर बहुत सी आयात की तफासीर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और बाकी भी सब कुछ बेसिकली हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान जो कहता है ना कि ये रसूल जो तुम्हें देता है फ़ख़ुज़ूहु हो, उसको ले लिया करो। तो बेसिकली दीन जो है वो सारी की सारी तालीमात हैं जो इस शरीयत के अंदर, जो कुरान में अल्लाह ताला ने बातें बयान की, जो अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल किया, जो स्पेसिफिक अल्फाज हैं जिसको कोई बदल नहीं सकता, जिसके अंदर कोई चेंज नहीं है, जो हमेशा से हैं, हमेशा इसी तरह जो है ना वो रहेंगे, वो शरीयत है। लेकिन हाँ, ये आपने जो बात की, पहली शरीयतें जो थी वो क्या पूरी नहीं थी? वो पूरी नहीं थी, वो अपने ज़माने की सिर्फ ज़रूरत को पूरा करने वाली थी। वो महदूदुल वक्त थी, महदूदुल कौम थी, और उस ज़माने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो काफ़ी थी। लेकिन उनके अंदर वो नहीं था कोई भी कि सारी क़यामत तक आने वाली इंसानियत जो है उनके लिए वो शरीयत जो है वो काफ़ी हो। इसलिए वो जो बातें पहली शरीयतों की थी, उनको उनकी कमी को, उनके जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और कुरान जैसी शरीयत नाज़िल की, जिसके अंदर वो जो कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसके अंदर हर तरह की मुकम्मल और जो है वो शरीयत है सारी की सारी। तो ये फ़र्क आप समझें कि शरीयत वो कुरान की बातें, कुरान के अल्फाज हैं सारे के सारे जो 114 सूरतों के अंदर बयान हुए हैं, और दीन जो है वो सारे का सारा जितना आपको फिर हदीसों में और बुजुर्गों ने और औलिया ने और सारा जो तफसीरें लिखी हैं और बातें बयान की हैं सारी दीन से रिलेटेड जो हैं, वो सारी कुरान की मुख्तलिफ रंगों में तशरीह है जो की गई है। और ये जो आपने बयान किया सूरह बकरा की आयत नंबर 179 में जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा। तो ये हर ज़माने में वक्ती तौर पर किसी वक्त जो है ना वो मुमकिन है कि इन चीज़ों के ऊपर आप अमल ना कर सकते हों, लेकिन अगर कल को फिर जो है ना वो इसके ऊपर अमल करने की ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर आप किधर से जो है ना वो देखेंगे। तो हर चीज़ हर जो है ना वो एक वक्त में समझता है इंसान की शायद इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कल को उसकी ज़रूरत जब पड़ जाएगी तो कुरान ने तो क़यामत तक के लिए इसके अंदर अहकामात जो है ना वो कुरान के अंदर बयान किए हैं। कल को जो है ना वो ये सारी सूरतें पैदा हो सकती हैं, अब्द भी हो सकते हैं, हुर भी हो सकता है, उनसा भी हो सकती हैं। तो कुरान करीम की बेसिकली तालीम जो है ना वो फॉरएवर है, हमेशा के लिए है, और एक वक्त में उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही होती, इंसान समझता है कि यहाँ नहीं है कोई भी, लेकिन कल को जब इस्लामी हुकूमत किसी जगह पे प्रॉपर तरीके से कायम होती है और उसको ज़रूरत पड़ती है इस्लामी अहकामात के ऊपर अमल करने की, तो ये कुरान ने सारी की सारी बातें बयान कर दी हैं और हदायत दे दी है और तालीम दे दी है
کہ اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں. اب جی دوسرا جو ہے امین صاحب کا لینا ہے ٹائم کہ نہیں؟ ہمارے پاس کل 5 منٹ ہیں، اور اس میں اگر 1-2 منٹ کے اندر اگر آپ کچھ ان کو کر سکیں. محترم امین صاحب جو ہیں وہ بہت زور لگاتے ہیں کسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا وہ زندہ سمجھ لیا جائے. یہ جو قانون ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو 50,000 سال کا جو ہے نا وہ ایک دن ہوتا ہے، یہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہی ہے. باقی کسی انسان کے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہو سکتا کوئی بھی. یہ کیسی مثال ہے، یہ کیسا جو ہے نا وہ دیا گیا ہے آرگومنٹ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ہے نا وہ ایک دن جو ہے نا وہ 1,000 سال کے برابر ہے، اس لیے ابھی تو دو دن ہی جو ہے نا وہ ان کی جو ہے نا وہ گزرے ہیں. آپ کے سامنے جو چیز ہے وہ آپ کو دیکھنی چاہیے کہ آپ کے 70-80 سال کا 100 سال کا جب بوڑھا بندہ ہو جاتا ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہے. یہ آپ کے سامنے کی بات ہے. آپ ہیپوتھیٹیکل جو ہے نا وہ خیالی دنیا میں باتیں جو ہے نا وہ ساری کر رہے ہیں. خیالات کی دنیا ایک وہ الگ سے ہے. وہ خیالی پلاؤ تو جتنا مرضی بندہ بنا سکتا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی بھی. لیکن آپ کے سامنے جو ہے نا وہ یہ سارے کا آپ کے ماں باپ تھے، آپ کے نانا دادا بابا، آپ کے ساری فیملی کے لوگ تھے. کسی کے اوپر جو ہے نا یہ چسپاں نہیں ہو سکتا تھا کوئی بھی کہ یہ ایک دن 1,000 سال کا ہی ہو جاتا، یا کوئی ہزاروں انسان، لاکھوں کروڑوں اربوں انسان گزرے ہیں، کسی کے اوپر جو ہے نا یہ 1,000 سال کا دن جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ ہونا ہوتا، میرا یہ یقین ہے اور عقیدہ ہے، اس کے لیے سب سے پہلا انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے تھے، جن کی برکات اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ رکھی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے نا وہ رکھتا دنیا کے اندر. ایک ایسا نبی بیچارہ جس کو یہودیوں نے پکڑ کے سلیب پہ لٹکا دیا، برا بلا کہا، لعنتیں بھیجیں، یہ وہ سارے عقیدے انہوں نے یہودیوں نے ہر طرح سے، اس انسان کو آپ دوبارہ دنیا میں لا کے، مجھے نہیں سمجھ آتی آپ چاہتے کیا ہیں کروانا جو ہے. وہ تو بیچارے رسول اللہ بنی اسرائیل تھے، قرآن کہتا ہے وہ بنی اسرائیل کے تھے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نہیں تھے، وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے نہیں تھے، وہ بنی اسرائیل کے لیے صرف تھے. اس لیے انہوں نے اپنا کام کیا اور اس کے بعد چلے گئے. اب ان کی قبر ہے یہ سری نگر شہر میں محلہ خان یار کے اندر ان کی قبر ہے. وہاں جا کے اس قبر کو کھول کے اس کا جو ہے نا وہ کروائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کی وہ قبر ہے. جب اس کو آپ جو شراؤڈ ہے، شرائن جو ہے اس کے ساتھ ملائیں گے تو آپ کو 100% پتہ چلے گا کہ وہی قبر ہے جو 2000 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تھے. تو آج کے لیے کافی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ محترم ناصر محمود صاحب وقت نکالنے کا اور ہمارے سامعین کے سوالات کے جوابات دینے کا. اسی طرح ہماری ٹیکنیکل ٹیم کا بھی مشکور ہوں کہ وہ آتے ہیں ویک ڈیز میں. کل اگلا کام کا دن ہے لیکن اس کے باوجود آج آ کے وہ یہ پروگرام پیش کرتے ہیں. اور اسی طرح وہ لوگ بھی جن کی آپ آواز نہیں سنتے لیکن وہ پس پردہ کام کرتے ہیں، ان کا بھی شکریہ. اور سب سے زیادہ سامعین آپ کا شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں ہمارے پروگرام میں، سنتے ہیں. آپ کے محبت بھرے پیغامات، آپ کے مشورہ جات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں. آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. پوری ریڈیو احمدیہ کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور ان گزارشات کے ساتھ مکرم نذیر اور اظہر احمد صاحب کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمدیہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. احمدیت زندہ باد، 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 احمدیت زندہ باد. آج چراغاں ہر گھر میں ہے، آج خوشی ہر دل میں ہے، نئی صدی میں ہم داخل ہیں، شکر خدا کا ہر دل میں ہے. احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد. کرتے تھے صدیوں سے جس کا
وہ مہدی ہے آ چکا، آئے گا نہ اور کوئی اب آنے والا آ چکا، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے، کانٹے چاہے لاکھ بچھا دو قدم بڑھاتے جائیں گے، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، زندہ باد۔